نمازوں کو ترک کرتا ہو، جو نمازوں کو ترک کرتا ہو، جو نمازوں کو ترک کرتا ہو، جو نمازوں کو ترک کرتا ہو، آدمی وہ بھی کامیاب نہیں۔ ہماری فہرست میں دو سب سے بڑے مقررین کے نام ہیں، ایک آپ کے خطے کی شخصیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شہرت اور مقبولیت پورے ملک میں عطا فرمائی۔ میری مراد حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ بے شمار طلبہ کے آپ استاذ ہیں، بسواں کے ایک بہت ہی معروف ادارے کے ناظم ہیں، ایک علمی، دینی اور طبی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ ہمارے اس ضلع سیتاپور کے جمعیت علماء کے صدر محترم ہیں، اسی طرح کئی دینی ملی تنظیموں کے آپ سرپرست رواں ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر جلسہ اور اس خوبصورت جلسے کے نظامت فرما رہے ہمارے بہت ہی مخلص اور کرم فرما دوست جناب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب ندوی دامت برکاتہم، بلکہ اعجاز احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور علماء کرام، شعراء کرام، حاضرین اور خواتین کے بیٹھنے کا انتظام آپ لوگوں نے بہت ہلکا کیا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ دین کا جذبہ جتنا آپ میں ہے اتنا ہی خواتین میں بھی ہے، ان کے لیے بھی انتظام اچھا کیا کریں۔ دور دراز سے سننے آتی ہیں، دین میں وہ آپ کے برابر کی شریک ہیں، بلکہ بہت سے دینی کام آپ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی خواتین آپ کی مدد کرتی ہیں۔ اگر وہ آپ کی مدد نہ کریں تو آپ کے لیے دین پر چلنے میں دشواریاں پیدا ہوں۔ قدر کرنی چاہیے، ان کا بھی مرتبہ اور مقام سمجھنا چاہیے، ان کا بھی درجہ سمجھنا چاہیے، ان کے لیے بھی اچھا انتظام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ منتظمین کا معاملہ ہے۔ یہ مدرسہ جامعہ ہاشمیہ فیض العلوم، ارے ایک بار سیٹ ہو گیا، یہ سیٹ ہو گیا، یہ چلے گا اسے۔ جب میں مائک پر زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا تو تمہاری ساری کوشش بیکار ہے۔ اگر اس میں خود سے پکڑنے کی صلاحیت ہے تو بجے گا، مائک سے زیادہ اپنی بات پر توجہ کرتے ہیں۔ مدرسہ جامعہ ہاشمیہ فیض العلوم، جس کی صدارت اور سرپرستی جناب حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بیٹے ہیں ایک بہت ہی بڑے ولی کامل کے اور وقت کے قطب کے جناب حضرت قاری سید صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے، اور یہ آپ کا جو مدرسہ ہے یہ بسواں سے 12-13 کلومیٹر دور ہے اور لبے سڑک سے بھی کافی اندر ہے، بلکہ بعض مواقع پر شاید درست راستے بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہو، جو راستہ ہمیں ملا وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں پوری سنیے گا تب سمجھیے گا۔ آپ جسے برائی سمجھ رہے ہو میں اس کو تعریف میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو برائی میں سمجھ رہے ہو۔ جب تک پوری بات نہیں سنو گے تو آدھی ہی سمجھو گے، اور مسلمانوں کو آدھی بات سننے اور آدھی سمجھنے کی ایک پرانی سی عادت ہو گئی، یہ بڑی بیماری ہے۔
बात बस थोड़ी सी सुनी और हाथ पैर समेट के खड़े हो गए। पूरी सुन लेते तो शायद कोई अच्छी बात थी। आदत नहीं है मुसलमानों की, मिजाज नहीं है मुसलमानों का। जबकि कुरान पाक ने मुसलमानों की ये तारीफ की है कि अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौल, जो लोग बात को सलीके से सुनते हैं और समझते हैं, और जो बात पर तवज्जो देते हैं, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, जो बात पे ध्यान देते हैं, जो बात की गहराई को गहराई को समझते हैं, जो बात के मतलब और मफहूम को समझते हैं, जो बात की हकीकत को समझते हैं, वही लोग उस बात पे अमल करने के लायक होते हैं। फयत्तबिऊना, फिर वो मानते हैं। जब आप सही सुनेंगे नहीं, क्या मानेंगे? आपने सुना होता सही। लोग कहते हैं कि मुसलमानों का हाल ऐसा क्यों है, कोई दूसरी वजह नहीं, मुसलमान दीन सुनते ही नहीं है, बुनियादी वजह सिर्फ इतनी है, कोई दूसरी वजह नहीं, कोई दूसरी वजह नहीं। मुसलमानों की जो मौजूदा हालत है उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है। अब इसको घुमा के आप कैसे भी कहो, कहने के तरीके सैकड़ों हैं, असल मुद्दा सिर्फ इतना है कि बेचारे मुसलमान दीन की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब इसको आप चाहे गहराई में समझो और चाहे सच्चाई समझो। एक मुसलमान आम तौर से दीन पर 5 मिनट भी नहीं गुजारता है, जो सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक मुसलमान आम तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिन ममालिक को मैं सामने से जानता हूं और कह रहा हूं, और जिन ममालिक को मैं सामने से नहीं जानता, उन ममालिक में तकरीबन हालात ऐसे ही हैं कि एक मुसलमान आम तौर से दिन में 5 मिनट भी दीन पर नहीं गुजारता। नमाज का पढ़ लेना दीन नहीं है, दीन का एक हिस्सा है। रमजान के रोजों में रोजों का रख लेना दीन नहीं है, दीन का एक हिस्सा है। ज़कात का दे देना पूरे साल में या आगे या पीछे, ये दीन का एक हिस्सा है, दीन नहीं है ना। आप दीन के बारे में कितना वक्त गुजारते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना गुजारते हैं? दीन पर वक्त गुजारने का मतलब ये है कि हमारे अल्लाह क्या कह रहे हैं, हमारे अल्लाह के रसूल ने उसको किया कैसे है। हम किसी आलिम की निगरानी में बैठें, उससे पूछें कि अल्लाह का ये हुक्म रसूल के तरीक़े पर कैसे है, और इसको बाद के लोगों ने सहाबा से लेके आज तक इसको किस तरह किया गया है, और आज के ज़माने में इसको किस तरह करना है। बहुत दूर नहीं जाता मैं, आपके गांव में भी मस्जिद तो है माशाअल्लाह, और आप बड़े अच्छे और बड़े नेक लोग हो, बड़े भले लोग हो, इतने अच्छे लोग हो कि हम आपकी क्या तारीफ़ करें। और जितनी तारीफ़ हम करेंगे बीच में उसे सुन लीजिएगा। और आपकी तारीफ़ तो मैं जिस वजह से कर रहा हूँ उसकी वजह भी बता देता हूँ अभी। आप भले और अच्छे और नेक हैं, अल्लाह करे कि आप जैसे सब हों, कम से कम दीन का सलीका और शऊर हासिल करने की फ़िक्र तो है। भाई आप क्यों बैठे हो? चाहते तो घर चले जाते, चाहते तो सो जाते, और चाहते तो 10-12 किलोमीटर इधर उधर चले जाते। और वहाँ आजकल मेले लगे हुए हैं, आपका थोड़ा वक्त ही गुजर जाता, कुछ रिश्तेदारी में, कुछ दाएं बाएं, जगह जगह मेले क्या लगे हैं, कस्बों कस्बों में लगे हैं। आपके मेले का वक्त तो गुजर गया है, अब आपका मेला जब आएगा तो आप अपना लगाइएगा मेला। मुसलमानों के पास काम ही इतने ही बचे हैं। यही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है, यही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है, यही इनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मरहला है। बेचारे क्या करें, अब इनको इन मरहलों में बहरहाल शामिल होना पड़ता है, दिल और जान से शामिल होते हैं, बिल्कुल सब कलेजा निकाल के रख देते हैं, धन दौलत सब लुटा देते हैं, और बाद में माथे पे हाथ रख के रोते हैं। काम तो कोई है नहीं, इतना ही काम बचा है। तो मेले आजकल शहरों शहर लगे हैं, और ये मेले बाद में गांव गांव लग जाते हैं, फिर पूरे कस्बे और फिर पूरी तहसील में लग जाते हैं, फिर उसके बाद पूरे ज़िले में लग जाते हैं। समझते हो नहीं समझ रहे हो? वो इशारों में समझ लो, खुल के क्या समझोगे? हर बात का कहना खुल के कोई ज़रूरी नहीं है। अरे इलेक्शन समझते हो? अब तो समझ गए कि अभी भी नहीं समझे, अब आधे समझे, वरना आधे तो यही नहीं समझे थे कि मेला तो लगा भी नहीं, ना लहरपुर का लगा ना बिस्वा का लगा, वो तो उजड़ गया। कौन से मेले की बात कर रहे हैं? उस मेले की बात कर रहा हूँ जिसमें आप अपना पैसा, अपना वक्त सब बर्बाद करते हो। कोई चीज़ आपके लायक नहीं है। जब आपका वजूद और हैसियत कहीं है नहीं, शुमार कहीं है नहीं, अहलियत कोई है नहीं,
آپ کا کوئی ربط اور ضبط ہے نہیں، اخلاق اور کردار آپ کے پاس ہے نہیں، تعلیم آپ کے پاس ہے نہیں، ادارے آپ کے پاس ہے نہیں، افراد آپ کے پاس ہے نہیں، اسباب آپ کے پاس ہے نہیں، تو کر کیا رہے ہو دنیا میں؟ آپ بتاؤ کہ آپ کے بزرگوں نے آزادی سے پہلے دارالعلوم دیوبند قائم کر دیا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے بزرگوں نے آزادی سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر دی تھی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے آزادی سے آگے پیچھے جامعہ ملیہ قائم ہو گیا، جامعہ ہمدرد قائم ہو گیا، ندوۃ العلماء قائم ہو گیا، مظاہر العلوم قائم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عالمی سطح کی کوئی یونیورسٹی بنائی ہو، کوئی ادارہ بنایا ہو، کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو؟ لوگوں نے غلامی میں بنا دیا، آپ سے آزادی میں سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں، چلائے نہیں چلائے جا رہے ہیں، دیکھے نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کا کام بس صرف اتنا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں اس کی غیبت کرنی، اس کی برائی کرنی، اس کی مخالفت کرنی۔ اس مسلم قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنوں ہی کو گالی دیتے رہتے ہیں دن بھر۔ ان کے پاس سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ نمازی سے۔ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ حاجی صاحب سے۔ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ مولوی صاحب سے۔ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ جماعت والوں سے۔ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ دین کا کام کرنے والوں سے۔ ان کو تکلیف کس سے ہے؟ بھلی بات کہنے والے سے۔ تکلیف معلوم کیسے ہوتی؟ ایک آدمی جوا کھیلتا رہے 70 سال، اچانک اللہ اس کو توفیق دے دے سدھر جائے، اب وہ جانے لگے مسجد، تو جتنا کھڑا ہے نا اس کے گھر سے لائن تک سدھر گئے ہیں، بڑے ملا بنے پھر رہے ہیں، اب مسجد یاد آئی ہے بڑھاپے میں۔ تو یہ آپ کی ہمدردی ہے اس سے، یہ آپ کی ہمدردی ہے اس سے۔ ارے ہمدردی تو یہ تھی کہ کم سے کم اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو سلیقے سے ایک بار سلام کر لیتے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی کہ جب میں جوا کھیلتا تھا، سٹا کھیلتا تھا، دارو پیتا تھا، نشہ کرتا تھا تو مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو چند لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، ارے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ لیکن اپنی قوم کا المیہ تو کچھ اور ہے، یہ جواری شرابیوں سے نہیں بولتے، یہ نمازیوں سے بولتے ہیں، یہ چھیڑتے بھی نمازیوں کو ہیں، چھیڑتے بھی دینداروں کو ہیں، چھیڑتے بھی مولوی کو ہیں، چھیڑتے بھی اچھے لوگوں کو ہیں۔ اور کیوں چھیڑتے ہیں؟ بڑے سمجھدار۔ کیوں چھیڑتے ہیں معلوم ہے؟ شرابی جواری کو چھیڑیں گے تو جو شرابی ہوتے ہیں نا اس وقت بالکل سپر پاور ہوتا ہے، رگوں میں جو خون ہے نا اس کی بڑی تیز مقدار میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں فطری طور سے ایک بات بتاؤں، طبی لحاظ سے، ڈاکٹری لحاظ سے، کہ آپ نشہ آور چیزیں جب استعمال کریں گے تو خون کا دورانیہ بہت تیز ہو جاتا ہے، طاقت بہت نہیں آ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ اگر کوئی کام نہ ہو رہا تو دارو پی کے وہ کر دیتا ہے آدمی، تو دارو پی کے طاقت الگ سے آ جاتی ہے۔ کس نے کہا آپ سے؟ دارو پی کے طاقت الگ سے آتی؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پیتے ہیں وہ بتا دے کہ شاید الگ سے آتی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اور اللہ پوری قوم کی حفاظت فرمائے ایسی گندی چیز پینے سے، جس کے پینے کے بعد آدمی جہنم کا کیچڑ پیے گا، کیا فائدہ ایسی چیز پینے سے؟ ارے اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کلمے کے صدقے میں ان گندگیوں سے حفاظت فرمائی، یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ بیچ سے نکال دو اپنی زندگی کے، اور اس کلمے کے بیچ سے اس کلمے کو ہٹا دو، ہماری زندگی کیا ہوگی یہ سب اندازہ لگا لو۔ یہ ساری چیزیں پنیہ ہوں گی، پاپ نہیں ہوں گی، اور بلکہ پیو گے اور جم کے پیو گے۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، نشہ کسی بھی قسم کا ہو، شراب حرام نہیں ہے، سننا بات کو ہماری، شراب تو حرام ہے ہی، شراب کا مطلب کوئی بھی نشہ آور چیز ہے وہ سب حرام ہے، جس چیز سے نشہ پیدا ہو سب حرام، چاہے وہ تاڑی پیو، چاہے وہ بھانگ پیو، چاہے وہ افیم پیو، اور چاہے تم دارو پیو، کچھ بھی پیو یار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ شریعت میں حرام۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ طرح طرح کے فتوے لا کے مولوی صاحب کو سمجھاتے ہو، نہیں یہ شراب نہیں ہوتی، ہم کو بھی بہتوں نے سمجھایا کہ نہیں مولانا صاحب یہ شراب نہیں ہوتی، ہم سے کیا لینا دینا شراب ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہمیں تھوڑی پینی، جس کو پینی اسے سمجھاؤ جا کے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جن کو تم طرح طرح کے بتاتے نا یہ جو کا جوس ہے اور یہ گیہوں کا جوس ہے، یہ فلاں، ارے تم ہم کو کہانی سناتے ہو۔ اب بہرحال تم سناتے اور سمجھتے ہو کہ ہم نے مولوی صاحب کو سمجھا دیا، دراصل تم کو یہ گمان ہے کہ مولوی صاحب نے اردو کی کوئی کتاب پڑھی ہے، اس سے زیادہ بیچارے وہ جانتے تو ہیں نہیں۔ تو اب ہم جو کہیں گے مولوی صاحب کہیں گے ہاں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہارا دھوکہ،
اس دھوکے سے جتنی جلدی نکل جاؤ اتنا اچھا ہے. جتنی قابلیت تمہاری آخری درجے میں ہے نا، اس کے بعد مولوی صاحب کی قابلیت شروع ہوتی ہے. لیکن بس اتنی بات ہے کہ مولوی صاحب بیجا اپنی قابلیت ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ورنہ نہ جانے کہ تم کتنا احمق بنا کے مولوی صاحب کو کیا کیا جائز کرا چکے ہوتے. سود کی شکلیں بتاتے ہو، حلال ہونے کی، بیاج کی، جو ہوتا ہے نا طرح طرح سے ملتا ہے، نوعیتیں بڑی بدل کے آتی، طرح طرح کی نوعیت آتی ہیں سود کی. ایک نوعیت تھوڑی سود کی. اسی لیے شریعت نے اصول کی بات کی، احل اللہ البیع وحرم الربا. سود نرا حرام ہے، شکلیں کوئی بھی ہوں. سیدھی سی بات. شریعت بہت زیادہ لاگ لپیٹ والی بات نہیں کرتی کہ چلو اچھا ایسا کر لو، چلو اچھا یہ رہنے دو، چلو اچھا یہ دیکھ لیتے، چلو نہیں، کچھ نہیں. شریعت نے سیدھی سی بات کی ہے، بالکل سیدھی سی. شریعت اصول بتاتی اور قیامت تک آنے والے مراحل کے اصول شریعت میں لکھے ہیں، بالکل صاف طور سے لکھے ہیں. شریعت کہتے ہیں اللہ کے اس قانون کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا. چھٹے پارے میں، پانچویں پارے میں غالباً اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر قوم، ہر جماعت کے لیے ایک نظام بنایا، ایک دستور بنایا، ایک راستہ بنایا، لکھ کے دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا. ہم نے لکھ کے دیا نبی کو اور نبی سے کہا کہ کر کے دکھاؤ، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کر نہیں پائے، ہم جان نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پائے. بہت ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان پڑھے لکھے نہ ہو، بہت ممکن ہے، اور بہت ممکن نہیں، یہ ایک سچائی ہے. بہت ممکن نہیں، یہ ایک سچائی ہے. مسلمان بیچارے اتنا کام ہے، اتنا بزی ہیں، 16 گھنٹے 18 گھنٹے ان کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے، اتنا کام ہے ان کے پاس کہ یہ پڑھ نہیں پائے بیچارے. اتنا کام ہے ہی، دیکھنا رہتا ہے بھائی، دن میں 4 6 8 10 گھنٹے دیکھنا رہتا ہے، کبھی 12 گھنٹے دیکھنا رہتا ہے. بڑے کام ہے، باتیں کرنی رہتی 3 4 گھنٹہ، بڑا کام ہے. تو بیچارے پڑھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پائے. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ پڑھیا تو بہت پڑھتے، یہ اتنا پڑھتے کہ پڑھ کے کتابیں ختم کر دیتے. لیکن بیچارے اس لیے نہیں پڑھ پائے کہ کام بہت ہے. کون سے کام ہے معلوم نہیں، ان کے بنا کچھ نہیں ہے. فی الحال ان مسلمانوں کے کیے 70 سال میں جو ہوا ہے وہ مجھے انگلی پہ آپ گنا دو. جو کچھ ہوا ہے آپ کے، جو مسلمانوں کے بنائے ہوا ہے، جو مسلمانوں نے بنایا ہو، جو ہوا ہو بنا دو. جو کچھ آپ نے کیا ہو، کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسی بات ہو جو مسلمانوں نے کی ہو، آپ بتاؤ کہ تعلیمی ادارے مسلمانوں نے 70 سال میں کون سے قائم کیے؟ فنی ادارے کون سے مسلمانوں نے قائم کیے؟ تجارت میں کون سے مسلمانوں نے تیر چلائے؟ جو 2 4 کام تمہارے تھے بھی وہ بھی مٹتے جا رہے ہیں. بھائی تانبے اور پیتل کا کام تم کرتے تھے، تمہارا وجود ختم ہو گیا. چمڑوں کا کام تم کرتے تھے، تمہارا وجود ختم ہو گیا. شیشے کا کام تم کرتے تھے، وجود ختم ہو گیا. جو تھا بھی وہ بھی گیا. احساس تمہیں کچھ نہیں ہے کہ کیا گیا کیا آیا. احساس تو مسلمانوں کو صرف اتنا احساس ہے کہ پڑوسی کو دفن کرنا ہے، بس پڑوسی نہ زندہ رہے. صرف اتنا احساس ہے کہ رشتہ داری میں جس سے انبن ہو گئی ہے اس کا وجود مٹا دینا، چاہے کھیتی پوری بک جائے. ان کی کھیتی پوری بک جائے، وہ مٹ جائے. انہوں نے کھیتی اس لیے نہیں بیچی کہ کوئی دینی تعلیمی ادارہ کھل جائے، کوئی دنیاوی تعلیمی ادارہ کھل جائے، میرے گاؤں کے 2 4 بچے اچھے ڈاکٹر بن جائیں، اچھے وکیل بن جائیں، اچھے انجینئر بن جائیں، کچھ قابلیت پیدا ہو جائے، میرے گاؤں کا نام روشن ہو جائے، میرے گاؤں کے بچے اور بچیاں پڑھیں، لوگ کہیں کہ کوا کھیڑا میں لوگ مسلمان ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے، وہ دوسرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. انہوں نے کسی کو پڑھا دیا، کسی کو لکھا دیا، کوئی قابل بن گیا. اس کی فکر نہیں ہے. کھیتی چاہے بک جائے، معلوم کب بک جائے؟ ان کو مٹا دیں گے. کھیتی چاہے بک جائے، 2 بیگھہ اور بک جائے. یہی کام رہ گیا مسلمانوں کے پاس. آپ کوا کھیڑا کے لوگ نہیں کرتے ہو، یہ سب یہ باہر والے جو کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا. آپ سنو اس کو، تم کرتے نہیں ہو. تم تو اتنے بھلے آدمی ہو، تم کو کیا معلوم کہ یہ سب ہوتا بھی ہے. تم تو ہمارے منہ سے پہلی بار سن رہے ہوگے تو تمہارے منہ کھلے رہ گئے ہوں گے. کیا دنیا میں ایسے بھی گندے لوگ ہیں؟ تم نہیں جانتے. ہاں، لیکن دنیا میں ایسے گندے لوگ ہیں، اور ایسے گندے لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد اپنے مسلمانوں کی، غیروں کی نہیں ہے. کوئی غیر آپ کو دفن کرنا نہیں چاہتا. آپ بے وجہ الزام لگاتے ہو. آج مسلمانوں کی تباہی کا اور قیامت تک مسلمانوں کی بربادی کا صرف ایک سبب ہے، کوئی دوسرا سبب نہیں، کہ خود مسلمان اسلام کو تباہ کر رہا، اپنے وجود سے تباہ کر رہا، اپنی زبان سے تباہ کر رہا، اپنے کردار سے تباہ کر رہا، اپنے اخلاق سے تباہ کر رہا. مسلمان خود سے تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو. کون سا وہ گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے آج کے زمانے میں؟
آپ مجھے وہ گناہ بتاؤ جو گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوموں کو اٹھا کے پٹخ دیا، پوری قوموں کو زمین پھاڑ کے دفن کر دیا، پوری قوموں پر آسمان سے پتھر برسا دیے، وہ کون سے گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ہمیں بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کرتے؟ کون سے ایسے جھگڑے اور بوال اور گالی اور گلوچ؟ 5 سال کا بچہ اسے قل هو اللہ آتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، انا اعطینا آتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، بسم اللہ آتی کہ نہیں پتہ نہیں، گالی آتی ہے یہ پتہ ہے، گانے آتے ہیں یہ پتہ ہے، نچنیوں کو جانتا ہے یہ پتہ ہے، گویوں کو جانتا ہے یہ پتہ ہے، فوٹو دیکھ کے نام بتا دے گا، لیکن اس کو اللہ کے رسول کے نام نہیں یاد ہیں، صحابہ کے نام نہیں یاد ہیں، اللہ کے نام نہیں یاد ہیں۔ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس کی بھی وجہ وہی ہے۔ مسلمان اگر اللہ کے نام نہیں جانتا، مسلمان رسول کے نام نہیں جانتا، مسلمان صحابہ کے نام نہیں جانتا، مسلمان قرآن کے نام نہیں جانتا، مسلمان بسم اللہ صحیح پڑھنا نہیں جانتا، اس کے بھی ذمہ دار کون ہے؟ فلانے۔ ہاں بھائی فلانے ہی تو ہیں، اس لیے کہ وہ روز جیسے تم بسم اللہ کہنے لگتے آ کے منہ پکڑ لیتے ہوں گے، تمہارا بولنے نہیں دیتے ہوں گے تم کو، ہے نا؟ اور تمہاری اس بربادی اور بے دینی کی بنیادی وجہ کون ہے؟ شیطان ہوگا نا، کیونکہ جیسے ہی تم تسبیح اٹھائے سبحان اللہ پڑھے، شیطان تسبیح توڑ دیتا ہوگا، پڑھنے نہیں دیتا ہوگا نا تم کو۔ اب شیطان کیسے پڑھنے دے گا تمہیں؟ یعنی جتنی خرافات یہ کرے، مزے یہ لیں، سود میں پیسہ بانٹے، جم کے کھائیں اور کمائیں، اور اس کے بعد گالی کس کو دیں؟ شیطان کو۔ واہ، یہ تو بڑی اچھی بات، شیطان کو تو یار ایک لقمہ بھی نہیں ملا تمہارے مال میں سے۔ تم نے 10 کے 15 کیے، تم نے سٹے کھیلے، تم نے جوا کھیلے، تم نے دارو پی، تم نے نشہ کیا، تم نے خرافاتیں کی، تم نے آنکھوں سے گناہ کیے۔ آنکھیں گناہ تمہاری کریں، دل کو مزہ تمہارے آئے، دماغ میں گناہ تمہارے اترے، اور غلطی کس کی؟ شیطان کی۔ ارے شیطان بھی تمہارے خلاف قیامت میں کھڑا ہوگا کہ اللہ میاں پہلے میرا ان کا حساب کرا دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرتے یہ تھے اور کہتے مجھے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ جاؤ کہیں کام کرنے، آپ کو 10 روپے ملے، آپ ہمیں دے دو گے؟ دے دو گے؟ نہیں، بہت بھلے آدمی، دے دو گے یار۔ آپ کہیں جاؤ کام کرنے، آپ کے 10 روپے کا نقصان ہو جائے، میں دے دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ کیوں دینے لگا میں؟ تو جب اتنی عام سی بات تمہارے بھیجے میں اتر گئی تو گناہ تم کرو اور بدنام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے شیطان کی بات لکھ دی۔ قیامت میں بہت سے لوگ کہیں گے اللہ میاں ہم کریا نہیں تھے، اس نے کرایا، یہ کہتے تو ہم کرتے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ چلو پھر نہیں، بالکل جو کام ہے ایک بار میں اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم ایک بات کہنا بھول گئے، جس کو کوئی کام ہے، کھانا پینا، پان پڑیا، جو کچھ کرنا ہے، یاری دوستی رشتہ داری موبائل بات کرنی ہے، اٹھ کے ایک بار میں چلے جاؤ۔ میری تقریر کا سننا فرض نہیں ہے، میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، آج کہنا بھول گیا۔ میں سب سے پہلی بات، حضرت جانتے ہیں، میں سب سے پہلی بات یہی کہتا ہوں، میری تقریر کا سننا فرض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے نہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میں بولنا شروع کروں اس کے بعد اٹھو بیٹھو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو یہ لگ رہا کہ ہم کچھ غلط بول رہے ہیں، سیدھی سی بات۔ اس لیے میں آپ کو پھر کہہ دے رہا ہوں، انٹرول ہو گیا، آپ جاؤ موج کرو۔ اب جس کو جانا ہے چلے ہی جانا، ایسا نہ ہو کہ یار ہم کیا بتائیں، ان کے رعایت میں اٹھے نہیں، پیشاب بہت تیز لگی تھی، پیشاب پہلے کرو جان بچاؤ۔ میری بات نہیں، کوئی اور سنا دے گا میرے بعد، ابھی حضرت والا بچے ہوئے سنائیں گے۔ اور الحمدللہ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم خود ایک زبردست مقرر، لاجواب مقرر۔ ابھی تو آپ کا نصیب ہے، پتہ نہیں آپ کی کون سی دعائیں ہیں جو آپ کے والدین کے پوروجوں کی، باپ داداؤں کی، کہ مولانا ہاشم جیسا ہیرا آپ کو مل گیا۔ یہ نصیب کی بات ہے آپ کی کہ آپ کے گاؤں میں ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کام کی صلاحیت دی ہے، اور کام کرنے یہ سب نہیں رکھو۔ ارے نہیں ضرورت ہے اس کی، میں بولا نا، مجھے ضرورت ہوتی میں مانگ لیتا، مجھے نہیں ضرورت ہے، اور مجھے تقریر میں پسینہ نکلتا ہی ہے، اس کا کوئی علاج آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک علاج ہے، اے سی لگا دو۔ اور میں اس خرافات کا قائل نہیں ہوں، میرا صاف کہنا ہے کہ جتنی آرام مجھے کرنی ہے خود سے کرنی ہے، میں اپنی آرام کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتا۔ میرے 2-2.5 گھنٹے کی تمہاری ملاقات ہے، تم میرے لیے کیوں پریشانی میں پڑو؟ تم صرف جس کام کے لیے میں آیا ہوں بولنے کے لیے، تم بیٹھو سننے کے لیے، کام پورا ہو جائے۔ باقی کھانا پینا کوئی ضروری نہیں،
میں تو تمہارے علاقے کا ہوں. میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ میں کوا کھیرے ہی نہیں آیا, بغل میں رہا. غلطی کی میں نے, مجھے آنا چاہیے تھا بھائی. قرب و جوار کے گاؤں تو جانے چاہیے نا بھائی, آپ سب تو بھلے لوگ ہو. اتنے دن میں تم سے نہیں ملا, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں, میری غلطی. تمہاری غلطی یہ ہوتی کہ تم کیا 200 لوگ مجھ سے ملنے آتے؟ یہ بتاؤ 200 لوگ ملنے جائیں یہ آسان ہے, یہ ایک آدمی آ کے مل لے یہ آسان؟ ایک آدمی آ کے ملے. کھل کے کہو یار تم ڈرتے کس چیز سے ہو؟ ہم کہہ رہے تب تم ڈر رہے ہو. اگر تم کہتے تو نہ جانے تم سمجھتے کہ کیا ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا. ہماری غلطی ہے, ہم کو بہت پہلے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا. اس لیے میں نے مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے وعدہ کر لیا تھا کہ اچھا اب جب آپ بلائیں گے تو آ جاؤں گا. اور اتفاق سے بلایا بڑے خطرناک دن ہے انہوں نے. اور میں نے پتہ نہیں کس روا روی میں کئی جگہ وعدے کر لیے اور میرے کئی کام آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اللہ بنانے والا ہے. افسوس تو ہوتا ہے کچھ کام چھوٹتے ہیں, لیکن وعدے بھی پورے کرنا ایک ضروری کام ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو, ایمان کا ایک حصہ ہے وعدوں کا پورا کرنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے پورے کر کے دکھائے. اور ہماری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت ہے جہاں تک ہو سکے. جہاں نہ ہو سکے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ نہیں کر پائے, اللہ معاف فرما دے. چلو ٹھیک, بیچ میں بات آ گئی. اللہ تمہیں بھی اچھا رکھے بھیا. یہ بھیا حافظ ہو گیا, اس کے لیے دعا کریے. یہ دور کر رہا ہے انشاءاللہ جہانگیر آباد مدرسے میں, اور بڑا اچھا بچہ ہے یہ. ان بچوں کے لیے دعا کیا کریے. آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کے لیے کہہ دیا کرو کہ اللہ میاں ان بچوں کو اچھا رکھے تاکہ یہ ہمارے گاؤں کا نام روشن کرے. یہ پڑھ جائیں گے, آج کے بعد یہ جانا جانے کس صوبے میں چلے جائیں گے, اس صوبے کے لوگ آپ کے گاؤں کا نام تو جانیں گے نا یار. آپ کے گاؤں کے ایک فرد سے اگر مان لو یہ کہیں چلے گئے, انہوں نے کہیں نماز پڑھائی اور اس گاؤں میں, اس شہر میں کہیں اور کے لوگوں نے آ کے نماز پڑھی, تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا آپ کو اندازہ بھی ہے. انہوں نے جا کے کہیں کچھ پڑھا دیا, سکھا دیا, کلمہ سکھا دیا, دین سکھا دیا, وضو سکھا دیا, نماز سکھا دیا, تیمم سکھا دیا, کتنا ثواب آپ کو ملے گا اندازہ بھی ہے آپ کو. اسی کو تو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور ہمارے وہ چیزیں, ہم نے بھیا کے لیے 10 بیگھہ کھیت چھوڑا, یہ ہماری قبر میں کام نہیں آئے گا. ہم نے اپنے بھیا کے لیے مکان بنا دیا, یہ کام نہیں آئے گا. ہم نے اپنے بھیا کو بڑی گاڑی دلا دی, کام نہیں آئے گا. ہم نے اپنے بھیا کو دین سکھا دیا, وہ قیامت میں کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. جو کام قبر میں بھی آئے گا, جو کام حشر میں بھی آئے گا, جو کام جنت میں بھی آئے گا, وہ تو کیا نہیں. جو کام کہیں نہیں آئے گا. اب ہم مر کے چلے گئے, بھیا کو ڈاکٹر بنا دیا, ہمارے کس کام کا بھیا نہیں. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بہت ضروری ہے. تم غیروں کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہو, بڑا افسوس کی بات. تمہیں ضرورت پڑتی ہے مقدمے کی, تمہارے وکیل نہیں. الٹے سیدھے وکیلوں کے ہاتھ پکڑتے ہو, پشتوں تک مقدمے چلتے ہیں. ارے کم سے کم کو ڈھنگ کے اپنے بچے ہوں گے, وکیل ہوں گے, رائے تو اچھی دیں گے, بات تو اچھی بتائیں گے, کام تو سلیقے سے بتائیں گے. یہ جو مقدمے تم لڑ رہے ہو داداؤں پر داداؤں کے, تم لوگ نہیں لڑتے ہوگے, ورنہ تحصیلوں میں کبھی کبھی بسواں ہے یہاں پڑوس میں, وہاں ایک تحصیل, جا کے دیکھا کرو وہاں. تم جانتے نہیں ہو یہاں تحصیل میں یہ سب ہوتا ہے. تم نیک ہی اتنے ہو, تم کبھی گئے نہیں ہو, تم کو کیا بتائیں. جو گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تم گئے ہی نہیں, تحصیل نہیں گئے, اور دعا کرو کہ کبھی نہ جاؤ, کیونکہ تحصیل وہی جا رہا ہے جس کے بعد دادا گئے تھے, وہی جا رہا ہے بیچارہ. دادا گئے تھے تو ابا گئے, ابا سے اب یہ جا رہے, اور بھیا کو کہہ کے جائیں گے بھیا جاتے رہنا, پیشی لگ رہی ہے. پتہ نہیں کہا کہ پیشی لگتی رہے, وہ چلتی رہتی. اچھا وہ پیشی تھوڑی ہوتی ہے, ایک کاروبار ہے, وہ ایک کاروبار ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا. جب تک سمجھدار زندہ ہے تب تک چلتا رہے گا. اب کون سمجھدار, یہ سمجھدار ہے جن کے مقدمے ہیں, یا وہ سمجھدار ہیں جو لڑا رہے ہیں, جو بھی ہے. بہرحال جو بات بھی ہے مسلمانوں کا. اچھا مسلمانوں کا جو پیسہ ہے عام طور سے 3 جگہ تو خوب خرچ ہوتا ہے, بغیر کسی شک کے, بغیر کسی شک کے. سب سے زیادہ تحصیل میں خرچ ہوتا ہے, پھر تھانے میں خرچ ہوتا ہے, اور جو بچا کچا وہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو ان کی رشتہ داریوں میں خرچ ہوتا ہے. پھر اگر کچھ بچا تو مسجد وغیرہ بھی دیکھی جاتی ہے, ورنہ بچتا ہی نہیں. اتنا بیچارے کہاں سے لائیں, یہ کام ہے ان کے پاس. اتنا بڑا خرچ پہلے سے, اتنی بڑی تحصیل چلانا کوئی کام ہے؟ یہ تو کہو شکر ہے سب زندہ ہے تو چل رہی, ورنہ کب کی ختم ہو جاتی. تھانے چلا رہے ہیں بھائی, پورے تھانے چلا رہے ہیں بھائی, کوئی کھیل ہے؟ محنت کی رقم 1-2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, تھانے چلا رہے ہیں بھائی. بڑے لوگ ہیں, ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں, چھوٹے تھوڑی ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ تھانے چلا رہے ہیں. اس کے بعد پھر جو کچھ پھر بیچارے اپنے کو چلا رہے ہیں, جیسے بھی چلا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے.
جو حالات ہیں وہ تم کو بھی دکھ رہے ہیں, کوئی مجھے نہیں دکھ رہے ہیں, تم کو بھی دکھ رہے ہیں اور اچھی طرح دکھ رہے ہیں. اور جو آنے والے حالات ہیں مسلمانوں کی موجودہ حالت, میں تو ایک بات کھل کے کہتا ہوں, مسلم دشمنوں سے یہ کہتا ہوں کہ بے وجہ مسلمانوں کے بارے میں الٹا سیدھا بول کر اپنی بدنامی مول مت لو. مسلمانوں نے خود طے کیا ہے کہ ہم برباد ہو کے رہیں گے, آخری دم تک برباد ہو کے رہیں گے. کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں کو بے وجہ برباد کرنے کی, تم کوشش کرو. مجھے بتاؤ, اچھا تم بتاؤ, تم فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے روکا تمہیں؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے بتاؤ تم ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے تم بتاؤ, اگر تم میں سے آدھوں سے پوچھ لوں تو تیمم کا مسئلہ نہیں جانتے. تیمم کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے ہوگا, مسئلہ نہیں جانتے. میں آدھوں سے اگر پوچھوں کہ تم نماز پڑھتے, ایک زمانہ گزر گیا, نماز کا وہ کون سا عمل ہے کہ اگر نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی؟ نماز میں وہ کون سا عمل ہے کہ اگر نہ کریں یا کر دے اس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے؟ کون سا عمل؟ بیچارے کیا جانے مسلمان, کام پہلے سے بہت ہیں, کہاں سے جانیں گے؟ کام بہت ہیں بھائی مسلمانوں کے پاس. اب جب دیکھو پھر اڑائے چلے جا رہے, کام ہے ان کے پاس, کہاں جا رہے پتہ ان کو بھی نہیں ہے, جا رہے ہیں. اب جہاں پہنچ جائیں, جدھر پہنچ جائیں, جدھر نکل گئے ادھر کام ہے. کام ہی اتنے ہیں کہ جدھر پہنچ جائیں ایسا لگتا ہے چاروں طرف انہی کی کھیتی کاروبار ہے, جدھر چلے جائیں ادھر دیکھ لیں گے. ہاں, سچائی یہ ہے کہ بس اللہ معاف فرمائے. سچائی یہ ہے کہ بس مرنے سے پہلے قرضہ ادا کر دے تو اچھی بات ہے, ورنہ اکثر مسلمان مقروض مر رہے ہیں. قرض سرکار کا قرض ہو یا عوام کا قرض ہو, ایک بات بہت اچھی طرح سن لو. بعض جاہل مسلمانوں سے میرے کان میں یہ بات آئی کہ سرکار کا پیسہ مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی جاہلانہ, گندی, گھٹیا بات, نیچ بات. قرضہ کسی کا ہو, سرکار کا ہو یا کسی عام آدمی کا, قرضہ صرف قرضہ ہے. اور قرضے کی حالت میں مرنا, جب تک قرض ادا نہ ہو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. چلے گئے. جانے کے بعد ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بھیجا, بلا لاؤ. بلا کے لائے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر سے پوچھو. کیا پوچھا؟ پھر سے پوچھو کیا پوچھا؟ تو کیا رسول بھول گئے تھے کیا؟ نہیں, مقصد یہ تھا کہ صحابہ پھر سے پوری بات سنیں. صحابہ فوراً متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا بات, کیوں بلایا؟ کہا کہ سوال کرو. اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں. لیکن قرض کی حالت میں مرو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. قرض چاہے کروڑ روپے کا ہو چاہے ایک آنے کا ہو. اور میں نے مسلمانوں کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے کہ ان کے پر قرضہ رہا, ان کے بچوں نے قرضہ ادا کرنے سے منع کر دیا. جن کے لیے تم نے جائیداد جوڑی, جن کے لیے تم نے اپنی دنیا برباد کی, انہی کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد ہو گئی. قبر میں پیٹھ نہیں لگتی قرضداروں کی. قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے آرام سے موج کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. ایک کریڈٹ کارڈ سسٹم گورنمنٹ نے چلا دیا, ان کو لگتا ہے سب مال انہی کا ہے, ان کو لگتا ہے سب انہی کا ہے. گرین کارڈ چلا دیا, لگتا ہے سب انہی کا ہے. کیوں ان چکروں میں پھنستے ہو؟ اللہ سے دعا کرو, حلال طریقے سے محنت کرو, اور جتنی آمدنی ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو, اور اپنے اہل وعیال کا خرچہ پورا کرو. کیا ضروری ہے تمہارے لیے یہ گندگی پالنا, قرض لے لے کے مرنا؟ کوئی ضروری ہے تمہارے لیے؟ ہاں, اگر قرض لینا ضروری ہے تو لکھا پڑی مضبوط رکھو, کسی مضبوط آدمی کا ہاتھ میں دو کہ بھیا اگر ہم مر جائے تو اتنا کام تمہارا, ہمارا کھیت بیچ کے قرضہ دے دینا. اور اس کی بھی دلیل موجود ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہنے لگے آج امید ہے کہ آج کی جنگ میں شہید کر دیا جاؤں, مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے. ضروری کام یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے. اچھا, انہوں نے قرضہ کہاں لیا تھا؟ ٹرک نکالا تھا, ٹریکٹر نکالا تھا, فیکٹری لگائی تھی؟ نہیں, وہ قرضہ اس لیے لیتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آدمی آیا, کہنے لگا بھائی مجھے ضرورت ہے. کہنے لگے رکو, کسی کے دروازے پہ گئے, پیسہ لائے, لے لو, چلے گئے. قرضہ ایسے کیا تھا, اس کا تو تصور بھی نہیں مسلمانوں میں. 2.5% زکوٰۃ میں تو آنکھیں نکل آتی ہیں باہر. انہیں لگتا ہے رمضان میں, انہیں ہر آنے والا لگتا ہے کہ مولوی آیا ہے, اس لیے بیچارے بڑا پریشان سے رہتے ہیں. اور رمضان میں چندہ, ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ چندہ دیتے دیتے تھک جاتے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین سب اپنی بانٹ چکے ہیں, اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں, کرتا ہی بچا جو پہنے.
ایسا ایسا احسان جتاتے ہیں کہ چندہ دے دے کے تھک گئے. اب میں نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں اچھا رکھے, 2-4 کروڑ بٹ گئے کہ نا آپ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا مذاق تم خود کر رہے ہو, 200-400 روپے بانٹتے ہو, اس میں اتنی آنکھیں دکھاتے ہو, کیوں بانٹتے ہو؟ سب کھا جاؤ یار, قیامت میں تمہارا مسئلہ ہے, اللہ جانیں گے. کیوں بانٹتے؟ تم سے کون بولا بانٹو؟ کون بولا؟ اگر کسی مولوی صاحب نے بولا ہے کہ بانٹو, میں تم کو منع کرتا ہوں نہیں بانٹو, کھا جاؤ تم سب, جم کے کھاؤ, تاکہ اللہ میاں کے ہاں اور جم کے مارے جاؤ. حرج کیا ہے؟ اتنا مارے جاؤ گے تھوڑے اور صحیح, کھاؤ اللہ کا حق, اللہ کا حق کھاؤ. بندوں کا تو اتنا کھا ہی چکے ہو, اللہ کا بھی کھا جاؤ. پھر اس کے بعد حساب بندوں کا بھی دینا قیامت میں اور اللہ کا بھی دینا. چند سکے خرچ کرتے ہو یار, چند سکے تم مدارس میں صرف چند سکے خرچ کرتے ہو. تم بتاؤ, مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے بڑی محنت اور قربانیوں سے تقریباً 22 مہینے ہو گئے ان کو یہاں پر, ہو گئے نا, ہو گئے. آپ بہت بڑے ولی ہو. مولانا ہاشم صاحب اتنے بڑے ولی نہیں جتنے بڑے آپ ہو. کیا آپ نے اتنے دن صبر کر لیا ایک مولوی پہ؟ اسے مولانا ہاشم صاحب کی ولایت نہیں ثابت ہوگی, اس میں تو آپ کی بزرگی ثابت ہوئی. ورنہ گاؤں والے 3-4 مہینے نمک کی طرح ذائقہ بدل دیتے مولوی کو بھی. 3 مہینے کے بعد مولوی بدل گئے, ہٹا دیا, نیا لائے. مولوی صاحب پرانے ہو گئے تھے, پرانے مولوی بھی پرانا ہو گیا ان کے. کیا بات ہے ان کی, کمال کی چیز ہے یہ. اللہ بس اس قوم کو عقل دے دے جو بات میں کہہ رہا ہوں. اور جتنی باتیں ہیں تمہارے گاؤں کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ تم کرتے نہیں ہو. تم کرتے ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں. تو جو کر رہا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی باہر سے آیا ہوا اس کے گاؤں میں ہوتا ہے تو وہ سمجھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تم کرتے نہیں اس لیے تم کو نہیں کہہ رہا. میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سنو. صحابی کا ان کے اوپر قرضہ ہوا کیوں؟ ان کے اوپر قرضہ اس لیے ہوا کہ لوگ بڑے امانت دار تھے. آج کے زمانے میں آپ اعتبار کر سکتے ہو, مسلمان کو 100 روپے دے کے بھروسہ کر سکتے ہو کہ بھئی 100 روپے رکھ لینا, آئیں گے کر لیں گے, مل جائیں گے, مل جائیں گے. آنے کے بعد کہ یار پرسوں لے لینا, وہ خرچ ہو گئے. پھر پرسوں تو گیا, پھر کل بھی نہیں کہا تو پرسوں کہا ہے. کل کہتا تو شاید کچھ قریب دور تھا, پرسوں بولا ہے, دے دے گا, پھر دے گا. تم لیتے رہنا قرضہ, جو ہے وہ دے گیا, کنارے لگ گیا. بہرحال مسلمان بڑے سخی ہے, ان کو ادھر ملا ادھر انہوں نے کسی غریب کو دے دیا ہوگا, یعنی کسی غریب کو ہی دیا ہوگا. امید یہی کہ دارو وارو نہیں پی ہوگی, جو وہ نہیں کھیلا ہوگا, سٹا نہیں کھیلا ہوگا, گوشت نہیں اڑا گئے ہوں گے, مچھلی نہیں کھا گئے ہوں گے, بلکہ کہیں کسی غریب کو دے آئے ہوں گے. بیچارے بڑے نیک ہے نا, کسی بیوہ کو دے دیے ہوں گے, یتیم کو دے دیے ہوں گے, سر دے دیے ہوں گے کسی کو. نیک بہت تھے بیچارے, ان کی نیکی تو کیا پوچھنا, اللہ اکبر. تو اس صحابی کے اوپر قرضہ اس لیے ہوا کہ اس صحابی نے, وہ صحابی جو تھے امانت دار مشہور تھے. لوگ آتے تھے ان کے پاس پیسہ رکھ دیتے تھے, رکھ لیجئے, بعد میں ہم جب آئیں گے لے لیں گے. بہت سے لوگ نہیں آئے, بہت سے لوگ نہیں آئے, تو کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا قرضہ ادا کر دینا. قرض جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھا, 1-2 روپیہ نہیں تھا, کروڑوں روپیہ ہوا قرض تھا ان کے اوپر. پھر چونکہ انہوں نے وصیت کی تھی, ان کے بیٹے کا ارادہ بھی تھا, اللہ وہ کہتے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا ادا کرنے کا, لیکن پھر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ 1-1 روپیہ قرض ادا ہو گیا. دیکھیں نیت اچھی ہوگی تو اللہ راستے بنائیں گے, جب نیت ہی آپ نہیں کرو گے تو راستے کیا بنائیں گے اللہ. مسئلہ مسلمانوں کی نیت کا بھی ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کو کم سے کم دین کو سیکھنے کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے آپ چندہ دیتے ہیں ماشاءاللہ, مدارس کو دیتے ہیں, مکاتب کو دیتے ہیں. آپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس درمیان میں, مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم جب سے مدرسہ ہاشمیہ فیض العلوم میں, یہ جو آپ کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ, اور ایک بات کے لیے آپ کی تعریف کروں گا کہ جہاں آپ بیٹھے ہو یہ بھی مدرسے ہی کی زمین ہے, اور یہ بھی آپ نے خریدی ہے. یہ آپ واقعی دیندار ہو, اس میں کوئی شک نہیں. سب باتیں اپنی جگہ کنارے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر دیندار نہ ہوتے تو اتنی بڑی زمین مدرسے کے لیے نہیں خریدتے. اس کا مطلب آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں ایک اللہ کے رسول کا شاندار گھر بنے. آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں اللہ کا نام لیا جائے, رسول کا نام لیا جائے, قرآن پڑھی جائے, اذان دی جائے, نماز پڑھی جائے, دین کی باتیں سنی اور سنائی جائیں. یہ آپ کے اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کی دلیل ہے. اللہ آپ کو یہ زمین بھی مبارک کرے. آپ نے خریدی, مفت میں نہیں لی, آپ نے سنت زندہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد بنائیں. 2 بچے تھے یتیم, سہل اور سہیل, وہ سامنے پڑ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ مسجد بنانے کا ارادہ کس کی ہے زمین؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 2 یتیم بچے ان کی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم اس کو مسجد کے لیے لیں تو آپ دے دیں گے؟ تو بچے تو بہت خوش ہو گئے. بھائی مدینہ منورہ کے لوگ تو رسول پہ جان قربان کر رہے تھے. ہماری طرح کوئی تھوڑی تھے کہ فرضی رسول کے نام پہ خالی کھا رہے ہیں، رسول کے نام پہ خالی موج کر رہے ہیں. ارے انہوں نے رسول کے نام پہ جان لٹائی، مال لٹایا، خون لٹایا، اولادیں لٹائی، بیوی لٹائی، بچے لٹائے، گھر لٹائے، جائیداد لٹائی، بچے یتیم کر دیے، بیویاں بیوہ کر دی، خود دنیا سے چلے گئے. لیکن رسول کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، رسول کی عزت کو ذرہ برابر داغدار نہیں کرنے دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ رسول کی عزت روزانہ داغدار کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، خرافاتیں کر کے، فریب کر کے، بے دینی کر کے، نمازیں چھوڑ کر. رسول پر درود نہ پڑھنا ہمارا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کرنا ہمارا کام. آپ بتاؤ دن بھر میں جتنے کام آپ کرتے ہو، صبح اٹھنے سے لے کے، کس کو یاد ہے کہ جب وہ صبح اٹھا تھا تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس نے دعا پڑھی تھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا؟ کس کو یاد؟ کس کو یاد؟ کیوں دعا پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے؟ رسول سے محبت کا مطلب سمجھتے ہو؟ رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے کیا ہے سب کچھ ویسے ہی کرنا. یہ ہے رسول سے محبت کا مطلب. رسول سے محبت کا مطلب سڑکوں پہ نعرے لگانا نہیں ہے. آپ ایک قصہ سناؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ سڑکوں پہ صحابہ نعرے لگاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت کی آپ کو کیا معلوم؟ ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک صحابی جا رہے تھے، راستے میں ان کو کھیت میں ایک صحابی مل گئے. کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا بتائیں، غم کے مارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کھیت میں کام کر رہے تھے، نام لکھا ہے ان کا تاریخ میں. اس کو کہتے ہیں محبت. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے ہل چھوڑ دیا، جانور چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ اب میری آنکھوں کی روشنی چھین لے. تو دوسرے جو صحابی جنہوں نے خبر دی تھی کہنے لگے ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے ہم اللہ کے رسول کو دیکھ کے سکون پاتے تھے، اب رسول کو نہیں دیکھیں گے تو دل کو سکون کیسے ملے گا؟ ان آنکھوں کا بہتر ہے اندھا ہو جانا تاکہ ایسی تکلیف کے مرحلے سے گزرنا نہ پڑے. رسول دنیا میں نہیں تو اپنے اندھے ہونے کی دعا کر لی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ آنکھیں بچ جائیں چاہے رسول کی سنت چلی جائے. یہ ہے ہم مسلمانوں کی محبت کی علامت. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اسے بھگت رہے ہیں. مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اسے بھگت رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مسلمان کہتے ہیں کہ جب حکومت بدل جائے گی تو کام بنیں گے، ہے نا؟ حکومت بدل جائے گی. کون سی حکومت آئے گی؟ اچھا ایک صاحب کہنے لگے، ہم ہی سے کہنے لگے کہ اسلام کی حکومت تو آج آ جائے، مولاناؤں کی کمی ہے. میں نے کہا سچ میں مولاناؤں کی کمی ہے، بالکل صحیح کہتے ہو. اسلام کی حکومت اگر آ گئی نا تو سر سے پیر تک مولوی بنے دکھو گے اور تم بن نہیں پا رہے ہو. تو مولوی سوچ رہے کہ تھوڑے دن اور تم آزادی کاٹ لو. غلطی کمی مولویوں کی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب اسلام کی حکومت آ جائے گی تو فجر چھوڑ کے تم بسترے پہ پڑے رہو گے؟ اسلام کی حکومت آ جائے گی تو تم جھوٹ بول لو گے؟ اسلام کی حکومت آ جائے گی تو تم وقت برباد کر لو گے؟ اسلام کی حکومت آ جائے گی تو مسجد ویران کر لو گے؟ اسلام کی حکومت آ جائے گی تم مدرسے ویران کر لو گے؟ اسلام کی حکومت آ جائے گی تم قرآن نہیں پڑھو گے؟ اور اسلام کی حکومت کے جو انتظار کر رہے ہیں اللہ انہیں اچھا رکھے لیکن نرے بے وقوف ہیں. جو بھی اسلام کی حکومت کا انتظار کر رہا ہے اللہ انہیں اچھا رکھے لیکن نرے بے وقوف ہیں. اب دو باتیں تو نہیں ایک ساتھ ہو سکتی. اچھا بھی رکھے بیوقوف کیسے ہوگے؟ بتائے دیتا ہوں. اسلام کی حکومت تو ہمارے اوپر خود سے 24 گھنٹے ہے. سر کے بال سے پیر کی کھال تک ہر وقت اسلام کی حکومت میرے اوپر. میرا فائدہ ہو رہا جھوٹ بولنے سے، اسلام کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، نقصان ہونے دو. میرا کام بن رہا جھوٹ بولنے سے، میرا کام ہو رہا جوا کھیلنے سے، میرا کام ہو رہا سٹا کھیلنے سے، میرا دل کر رہا دارو پینے کا، میرا دل کر رہا نشہ کرنے کا، میرا دل کر رہا اماں ابا کو پیٹ دینے کا. اسلام کہتا نہیں کرنے دیں گے. تو اسلام کی حکومت تو 24 گھنٹے. تو جو انتظار کر رہے ہیں بیوقوف نہیں ہوئے بھئی. اسلام تو 24 گھنٹے آپ کے لیے ہے. انتظار کس چیز کا؟ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاری. اسلام کی حکومت ہمیشہ ہے. کبھی ایسا نہیں کہ اسلام کی حکومت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ. مسلمانوں کی حکومت ہے کہ نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسلام کی حکومت کا ہونا اور مسلمانوں کی حکومت کا ہونا دو الگ الگ باتیں. مسلمان کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی خرافاتیں مسلم ملکوں میں ہو رہی ہیں. کیا نہیں ہو رہا؟ جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں ان میں دارو بھی پی جاتی، بکتی بھی ہے،
کلب کھلے ہیں، بار کھلے ہیں، خرافاتیں ہوتی، پکچر ہال کھلے ہیں، سارے تماشے ہوتے ہیں، جوؤں کے اڈے بنے ہوئے نہیں بنے ہیں. تو مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی تو نہیں ہے نا. ایک بات آپ سے کہوں کھل کے، اسلام کی حکومت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت صاف لفظوں میں. اس سے آپ اگر نہیں سمجھے تو ہم سے پوچھ لیجئے گا، ہم دلیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے. اسلام کی حکومت پوری دنیا میں نہیں ہے. اسلام کی کچھ چیزیں مسلم ملکوں نے داخل کرنی ہے، بس جہاں تک ان کا کام چل جائے، بس اس سے زیادہ انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی حکومت ختم ہو گئی وہ جاہل ہے. اسلام کی حکومت تو قیامت کے صبح تک رہے گی انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی ہی تب تک نہیں جب تک اسلام رہے گا. تو اس کا مطلب اسلام کی حکومت رہے گی. گھبراتے کیوں ہو آپ؟ اس لیے کسی حکومت کا انتظار نہیں کرو، کسی طاقت کا انتظار نہیں کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا وجود ہے پورا. کیوں پان پڑیا بیڑی پی پی کے ناس مار رہے ہو اپنے جسم کی؟ کیوں نشے کر کر کے وجود مٹا رہے ہو اپنا؟ کیوں اپنی محنت کی کمائی کو بے وجہ لاکھوں کی شادی میں برباد کرتے ہو؟ مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لو تو شرم آتی. اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ مولانا صاحب نکاح تو تم بھی پڑھانے جاتے ہو. ہم اس لیے نکاح پڑھانے جاتے ہیں کہ اگر ہم یا میرے جیسا مولوی نہیں گیا تو تمہارا نکاح پڑھیا کوئی نہیں ملے گا. جو سچی بات، تمہیں آتا ہی نہیں ہے پڑھانا تو تم مجھے الزام نہیں دو. یہ جو 20 لاکھ 50 لاکھ کی شادیاں مسلمانوں نے شروع کی ہیں، یہ صرف پیسوں کی بربادی. ایک نیا چلن چلا ہے، ان کے ختنہ ہو تو بھی لمبی چوڑی دعوت ہے، عقیقہ ہو تو بھی لمبی چوڑی. ان کو پیسہ برباد کرنا ہے بس، ان کو ڈھنگ سے پیسہ کہیں نہیں لگانا. ہم تم سے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں ختنہ کرو، عقیقہ کرو، خودے پکاؤ، کھائے لو، 2-4 رشتہ دار کو کھلائے دو. ہم کو تک بھی نہ پوچھو. ضروری نہیں ہے مولوی صاحب کو بلانا، ضروری نہیں گاؤں بھر کو نیوتا دینا، کوئی ضروری ہے یہ کام؟ ارے محنت سے کماتے ہو، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال سیکھو. اچھے گھر بناؤ، اچھی سواریاں خریدو، اچھے رہن سہن بناؤ، اچھی سڑکیں بناؤ، صاف ستھری نالیاں بناؤ، پاک چیزیں بناؤ، 2-4 لوگوں کے لیے کہیں نل لگواؤ، کسی کو پانی پینے کا انتظام کر دو، کسی کا اٹھنے بیٹھنے کا گاؤں میں دائیں بائیں چبوترا بنا دو تاکہ کوئی مسافر نکل رہا ہو تو 5 منٹ چھاؤں میں بیٹھ جائے، کوئی پیڑ لگا دو. ارے کسی بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو. کچھ نہ کرو، اپنے ہی بچے کو قابل بنا لو. 10 لاکھ شادی میں ضائع کرنے کے بجائے 10 لاکھ اپنے بچے کی تعلیم پہ لگا دو تو کم سے کم ایک ہونہار بچہ تو پڑھ کے آئے گا گاؤں میں. لیکن کیا کیا جائے، مسلم قوم کو پیسے برباد کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا میں نے کسی قوم کو نہیں دیکھا. لیکن کیا ہو گئی ایک شادی پورا گاؤں کھائے. کیوں کھائے پورا گاؤں؟ کاہے کھائے؟ تم خدا ہو، تم رازق ہو، تم رب ہو جو پورا گاؤں کھائے. اچھا مسئلہ یہ کہ اگر یہ نہ کھلا تو پورا گاؤں دن بھر ان کو گالی دے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس لیے وہ سوچتا ہے اس سے اچھا کھلا دے، سال بھر گالی سے بچے. دونوں طرف سے بالکل گندے لوگ ہیں، دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے مسئلہ ہے. یہ اپنی قیمتی دولتیں برباد کر رہے ہو، صحت برباد کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہم نے مال دیا ہے، ہم نے اولادیں دی ہیں، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جن کی اولادیں ہیں کیا تم کو امید ہے جو حالات تم نے اپنے اولادوں کے بنائے ہیں ان سے آگے دین کی کشتی چلے گی؟ اگر ہے امید تو ہم کو بھی بتانا وہ کون سے طریقے ہیں جس سے آگے دین کی کشتی چلے گی. تمہاری اولادوں کو نہ 8 کلمے آتے ہیں، تمہاری اولادوں کو نہ سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ آتا ہے، تمہاری اولادوں کو نہ 3 قل 4 قل کا کوئی ترجمہ اور کوئی مطلب آتا ہے. تمہاری اولادوں سے صحیح طور سے صرف ایک آیت الکرسی پڑھی نہیں جاتی. پڑھ کے سنا دو کسی مولوی کو. آیت الکرسی کے ہر حرف پہ تمہاری غلطیاں ہیں. سورہ رحمان تمہیں نہیں یاد ہے، سورہ یاسین تمہیں نہیں یاد ہے، قرآن پاک کی 4 سورتیں تمہیں نہیں یاد ہے ڈھنگ کی. بس تم ہو مسلمان، بنے ہوئے مسلمان گھوم رہے ہو اور بس کرو اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پہلے اپنے حال کا جائزہ لو، پھر اللہ سے مدد مانگو. شرم نہیں آتی اللہ سے مدد مانگتے ہوئے؟ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے. اب میرا بات کرنے کا وقت پورا ہو رہا، اس لیے زیادہ اس سے بات نہیں کروں گا. مجھے جو انہوں نے وقت دیا وہ تھوڑا زیادہ ہے، میں نے ان سے خود کم کر دیا ہے اس لیے کہ دیگر علماء بھی ہے. اور ہمارے مولانا اعجاز صاحب ایک بہت مصروف شخصیت، بہت نیک اور بھلے آدمی، بڑے بھلے آدمی ہیں، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے میں نے میری رعایت میں یہ بیٹھ گئے. حالانکہ میں اپنی تقریر میں اسٹیج پہ کسی کے بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں،
جن کو سننا ہے وہ بیٹھے، ان کو تھوڑی سننا ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ آتا ہے ماشاءاللہ، یہ کیا سننے کی ضرورت ہے؟ یہ تو علماء ہیں، ان کے پاس تو علم ہے، ان کو کیا سننے کی ضرورت؟ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تو میں ایک بات کہہ رہا تھا تم سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، ہمارے ہاں رسول کا دور پڑھا ہی نہیں جاتا۔ آپ سچ بتانا، تم میں سے کس نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی؟ کس نے پڑھی؟ تم میں سے کس نے چاروں خلفاء میں کسی ایک کی سیرت پڑھی؟ تم میں سے کس نے کسی نبی کی زندگی پڑھی؟ پڑھی ہو تو بتاؤ، مسلمان ہیں کہنے کو؟ تم میں سے کون ایسا بھلا مسلمان ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار قرآن کا ترجمہ ہی سن لیا ہے؟ پڑھا نہیں ہے، سن ہی لیا ہو، ایسا بھی کوئی بتاؤ۔ تم میں سے کوئی بھلا مسلمان ایسا کھڑا ہو جائے جو یہ بتائے کہ تراویح کے علاوہ بھی ہم نے حافظ جی سے پورا قرآن سنا ہے؟ کبھی سنا ہو تو بتاؤ۔ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہے، اس میں کیا شک ہے؟ مسلمان ہے، گوشت پابندی سے کھا رہے ہیں، بس مسلمان ہیں۔ ہمارے دانت دیکھ کے پہچان جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور کیا ہے؟ کس کام کے ہیں یہ نہیں معلوم۔ آپ سے خوش کون ہے مجھے یہ بتاؤ؟ آپ سے گھر والے خوش نہیں، آپ کے اماں ابا خوش نہیں، آپ کی بیوی خوش نہیں۔ اکثر مسلمانوں کے حال تو یہ ہے، شادی شدہ لوگوں کے، کہ ان کی میاں بیوی میں جھگڑے رہتے، مہینوں جھگڑے رہتے، مہینوں جھگڑے رہتے۔ میاں بیوی ہو کر کے جھگڑے مہینے رہنا کیا جہالت بھری بات ہے؟ کیا سیکھا تم نے رسول اللہ سے؟ تم نے رسول اللہ کی محبت میاں بیوی کی کبھی سنی، کبھی پوچھی، کبھی جانی؟ سچ بات یہ ہے کہ مسلمان، جو بات میں نے بالکل شروع میں کہتی، کھینچ کے وہیں لا رہا ہوں میں واپس، کہ سچ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین سیکھنے کے لیے 5 منٹ بھی خرچ نہیں کیے۔ اب احسان مانو مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم کا اور دیگر علماء کا اور ان اداروں کا اور مکتب اور مدرسوں کا جو کم سے کم تمہاری اس غفلت کی، لاپرواہی کی زندگی میں ایسے مدرسے چلا چلا کے کم سے کم تمہیں دین کی تعلیم کے مطابق بچے تو دے رہے ہیں۔ ورنہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے، ایک بات میں تم سے پوچھوں بہت صاف لفظوں میں، تم یہاں ہندوستان کے تو باشندے ہو نا، تو ٹیکس تو تم بھی دیتے ہو نا؟ نہیں دیتے؟ ایسا کون ہندوستان، چند ممالک ایسے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے، ان میں بھکاری بھی ٹیکس ہی دیتا ہے۔ آپ ایک پین بھی خریدتے ہو نا، یوز اینڈ تھرو 3 روپے والا، اس پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہو۔ کوا کھیرا کے مسلمان بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں جتنا کہ بسما کے مسلمان دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوا کھیڑا میں اگر کوئی بڑا بزنس نہیں کرتا ہے تو 1-2 ٹیکس اور بڑھ جاتے ہیں، 1-2 ٹیکس، زیادہ نہیں، ایک انکم اور سیل کا بس، اور جی ایس ٹی کا سسٹم بڑھ جاتا ہوگا بس۔ ورنہ آپ جو چپل پہنے ہو، آپ جو کپڑے پہنے ہو، آپ جو ٹوپی لگائے ہو، آپ جو کرسی پر بیٹھے ہو، آپ جس دری پر بیٹھے ہو، آپ جس مائک کا استعمال کر رہے ہو، آپ جو لائٹ لگائے ہو، آپ جو ٹینٹ لگائے ہو، یہ سب ٹیکس کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر چیز پر ہندوستان میں ٹیکس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ماچس کی ڈبی 4 آنے کی تھی تب بھی ٹیکس تھا، 1 روپے کی تب بھی ٹیکس ہے۔ اب تو سنا بڑھ گئی، 2 روپے کی ہو گئی، کئی روپے کی ہو گئی؟ یہ پینے والے جانتے ہوں گے کئی روپے کی ہو گئی، یہ وہی بتائیں گے۔ دن بھر بس ایک بالکل وہ بنے رہتے، بھٹی بنے رہتے 24 گھنٹے، منہ سوکھ سوکھ کے بالکل سمٹ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں چھوٹا۔ پتہ نہیں اس میں مزہ کیا تھا، آج تک میں سمجھا نہیں کہ اس میں مزہ کیا تھا۔ یار اس سے اچھا گھول کے پی جاؤ ایک بار میں تو لگے کہ ہاں کچھ پیا بھی ہے، وہ تو منہ اندر دھواں گیا پھر باہر ہوا کیا، اس میں مزہ کیا آیا میں نہیں جانتا۔ اور وہ جو ہوتا ہے وہ ایک اتنی بڑی پڑیا ہوتی ہے، پچر پچر پچر، خوب چبایا، چبا کے تھوک دیا، وہ کیا ہوا اس میں؟ وہ سمجھا نہیں کہ کیا ہوا۔ مطلب کوئی چیز ملی ہوگی اس میں، سیب کی طرح، انگور کی طرح، انار کی طرح، یا کسی جوس کا کوئی مزہ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا نا۔ شکر اس میں بلکہ جو ہے شیشہ پیس کے ملایا جاتا ہے، کبھی کبھی شیشہ پورا آ جاتا ہے تو کاٹ دیتا ہے زبان و بان، تو کہتے ہو تم کیسے جانتے ہو؟ تو جیسے تم جانتے ہو ویسے ہم جانتے ہیں، یہ سیدھا سا جواب ہے میرا۔ میں بہت کچھ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم بھی جانتے ہو۔ اب تم کہو گے کہ تم کیسے جانتے ہو، تو بس یہ ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو، ہم تھوڑا سا کم جانتے، اتنا ہو سکتا ہے، ورنہ ہم جانتے وہی جو تم کر رہے ہو، اچھی طرح جانتے ہیں۔ بس یہ مولوی بولتے نہیں ہیں، اور میں تو مشہور ہوں صاحب بولنے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو باتیں صاحب بولنے کی عادت، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح دین سیکھنے کا رواج تھا، ایک ایک بات پوچھی جاتی تھی، ایک ایک بات کا سوال ہوتا تھا۔ آج مسلمانوں میں دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، آج مسلمانوں کے خلاف الزام لگتے ہیں، بکواس ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ 2 لوگوں کا ایک وہ دیکھ رہا تھا، شو دیکھ رہا تھا، وہ ڈیبیٹ تو نہیں تھی اس لیے کہ 2 ایک ہی مذہب کے لوگ تھے، نام بھی میں بتا دوں گا،
یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، پاک جگہ اس لیے نام نہیں لیتا، اکیلے میں ملو نام لے لوں گا، کہاں ہے ڈیبیٹ کہاں ہوئی پتہ بتا دوں گا، دیکھ لینا موبائل میں پڑھی ہوں گی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم تو گوگل والی دنیا ہو نا، تم تو ہم مولوی سے قابل گوگل والے لوگ ہیں، ان کا چکر پتہ نہیں جا رہے تھے، سیدھا راستے میں پہنچ گئے نالے میں، گوگل ان کو بہت پہنچاتا ہے دنیا بھر میں، لیکن مست ہے یہ گوگل میں۔ ارے کمعقل آدمی، گوگل بھی انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس میں وہی ہے جو انسان نے ڈالا ہے، انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، انسان سے بڑی کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، تم کیا بات کرتے ہو گوگل کی یار، آج بھی میں تم کو بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری قرآن پاک اتری، 6,500 آیتیں اتری نا، کب اتری، کہاں اتری، کیسے اتری، کیوں اتری؟ اندھیرے میں اتری، اجالے میں اتری، رات میں اتری، دن میں اتری، صبح اتری، شام اتری، اترتے وقت بارش تیز تھی کہ ہلکی تھی کہ نہیں تھی، کہ گرمی تھی کہ سورج تھا کہ صبح تھا کہ دوپہر تھی کہ شام تھی، رسول سواری پر تھے کہ پیدل تھے، رسول لیٹے تھے کہ کھڑے تھے، رسول بیٹھے تھے کہ جا رہے تھے، رسول آ رہے تھے کہ جا رہے تھے، رسول ملاقات کر رہے تھے کہ ہاں نیچے کیے ہوئے تھے، رسول نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، رسول نماز پڑھا رہے تھے کہ نہیں پڑھا رہے تھے، ساری چیزیں لکھی ہیں۔ مولوی سے پوچھو کہ یہ قرآن کی آیت کب اتری، کہاں اتری؟ یہ جو آج آپ کے بچوں نے 25 بچے جو آپ کے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیے ہیں، اللہ کی قسم یہ جتنا بڑا جشن کیا، مجھے تو آج ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنا سست تم بیٹھے کیوں ہو، میں تو آج نہیں سمجھا، ورنہ اتنے جلسوں میں نے یہ کاشف صاحب صحیح کہتے ہیں، ثاقب صاحب بھی بیچارے صحیح کہہ رہے تھے، اور ہمارے مولانا حضرت مولانا مسلم صاحب بھی جب تقریر فرما رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا مولانا اپنی بات کہنا، یہ سب کسی دوسری دنیا میں کچھ اور، پتہ نہیں کیوں اتنے تم سنجیدہ کیوں، کچھ ہو گیا ہے کیا گاؤں میں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیا کہ بڑا غم لیے بیٹھے ہو کہ کیا بتائیں مولوی صاحب، بس ہاں سکھر لیا تھا تو بیٹھے ہیں، سکھرے ہوئے تو نہیں بیٹھے، کیا خاک غور سے سن لو، بیچاروں نے کلیجہ نکال کے رکھ دے، ایک سبحان اللہ تم نہیں بولے۔ ایک بات سن لو، تقریر کرنے والے کے سامنے صرف آنکھ کھول کے کان کھول کے صرف سننا ہے، ایک لفظ زبان سے نہیں بولنا، اس لیے کہ جب تقریر کرنے والا بول رہا ہوتا ہے، اگر تم بولو گے تو تقریر کرنے والا سمجھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات ڈسٹرب ہو جاتی، لیکن جب شاعر کلام پڑھے تو اس کی روح تمہاری سبحان اللہ، اور وہ جو تمہاری جیب سے نکلے وہ الحمدللہ، وہ باقی۔ لیکن مجھے لگا کہ بڑے سست سے، دیکھو بیچارے تھکے ہوئے بھی اتنی محنت کی کہ وہ، ان کو تو سیدھا سکینہ اتر گئی، بستر دے دو ان کو، بیچاروں کو کائے ستا رہے ہو، خیال رکھو ان کا یار، ایسے تھوڑی کسی کو ستایا جاتا ہے، کوئی بھلا آدمی دن بھر آپ کے لیے دوڑا ہے، آپ اس کو پریشان کیے ہو، ان کو بھیج دو بھائی، بستر پہ بھیج دو، چلا جائے بستر پہ، کیوں کیا فائدہ؟ تو بڑے سست سے ہو تم، کوئی بات ہے کیا؟ یہ پیچھے والے جو بیٹھے ہوئے بڑے سست سے ہیں، کیا کوئی بات ہے کیا؟ اب مولانا ہاشم صاحب نے چائے کا انتظام نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے لیے؟ اب وہ کا انتظام کرتے، گاؤں آپ کا ہے، مہمان آپ کے ہیں، آپ اپنے ہیں، آپ اپنی چائے کا انتظام کرتے۔ مولانا ہاشم صاحب پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں، آپ کے 25 بچوں کو ناظرہ مکمل کرا دیا۔ اللہ کی قسم تصور کرو کہ سچ بتاؤ، اگر اس 22 مہینے میں 25 بچوں نے ناظرہ قرآن پورا کیا ہے تو الحمدللہ ہر مہینے ایک بچہ نکل کے آیا۔ یہ تو تمہارا نصیب، سچ بتاؤ یہ جو پیسہ تمہارا اس میں لگ گیا، قیامت تک یہ تمہارے ثواب کی وجہ بنا کہ نہیں بنا؟ اب یہ بچے جب جب قرآن پڑھیں گے تب تب تمہیں ثواب ملے گا۔ ان بچوں کو جو تم نے کپڑے دلائے، گھڑی دلائے، موبائل، ان بچوں کے ساتھ والے جو بچے گاؤں میں ہیں، جن کے باپ نے ان کو موٹر سائیکل دلائی، کار دلائی، بنگلے دلائے، گھر دلائے، ان کو کیا ملے گا قیامت تک؟ جنہوں نے ان بچوں پر پیسہ خرچ کیا، جس کی وجہ سے 25 بچے ناظرہ قرآن پڑھ گئے، ارے تم نصیب والے ہو کہ تمہارے گاؤں میں 25 بچوں نے ناظرہ قرآن پورا کر لیا، وہ بھی ایک ایسے عالم سے جس کے اپنا ہی قرآن ماشاءاللہ زبردست۔ اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہاشم صاحب نے ہم لوگوں کو محبت میں بلا لیا، ورنہ قسم کھا کے کہتا مجھ سے اچھی تقریر تو مولانا کرتے ہیں، مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن مولانا نے صرف اس لیے بلا لیا کہ آپ کی نگاہ میں وہ پرانے ہو چکے ہیں، تو اب لگتا ہے کہ وہ مطلب اب مزہ نہیں آتا ہوگا آپ کو، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بھیا کو نیا بلا دو، نہیں تو سنیں گے نہیں، ہماری فائدہ کیا ہے؟ ورنہ جو باتیں میں نے کہ وہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہوں گے بھائی؟ وہی تو قرآن حدیث کی باتیں کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں، کچھ اور تھوڑی کہیں گے۔ لیکن مجھے آج لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی غم تو ہے، ہم پوچھوائیں گے ضرور 2-3 دن بعد کسی سے، تمہیں ہے ضرور کوئی دقت۔ کچھ لوگ تو اس بات پر نہ ہنسے نہ مسکرائے، دیکھا ہی نہیں، ہاں کچھ ہے، کچھ ایسا گھٹت ہوا ہے کہ جس کو ہم کہہ نہیں پا رہے، اور آپ بھی نہیں کہہ پا رہے۔ یا تو یہ ہے کہ بھائی سکھر لیا ہے تو گاؤں کی بات ہے، بیٹھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے،
کوئی وجہ ہے مولانا اعجاز صاحب؟ جی ورنہ اتنی سادگی والا جلسہ ہم نے، واہ، یا بالکل۔ ایسا ہو سکتا ہے یہ لوگ سیدھے زیادہ ہیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچارے اتنے زیادہ سیدھے ہیں، اتنے زیادہ سیدھے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو کرنا کیا، یہ سمجھ نہیں پا رہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ بالکل اپنی دنیا میں۔ سیدھے ہوتے ہیں۔ چلیے بیچ کی بات آ گئی، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ آمین۔ مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتہم بہرائچ کے زبردست مقرر ہیں، لاجواب تقریر کرتے۔ سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی تو آپ نے بہت کچھ کھو دیا، اس لیے اٹھ کے نہیں جانا، ہم تو اپنی بات پوری کر چکے، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، ہم اپنا فارغ ہو گئے، ہم تو یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن مولانا کی تقریر ضرور سنیے۔ مولانا ایک بہت بھلے بڑے نیک آدمی اور بہت اچھے اور بہت ملنسار اور بہت خوش اخلاق اور بڑے اچھے آدمی، جتنی تعریف میں ان کی کروں کم ہے۔ بہت زبردست علم ہے، بڑی زبردست معلومات ہیں، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، سب بڑے بھلے لوگ ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے مولانا اعجاز صاحب کی تقریر کرواتے، بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں مولانا ہمارے، لیکن اب آپ لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، سب اپنے اپنے حساب سے ڈالے ہو ٹائم کی ان کا نام چھاپ دو، بڑا ان کا چھوٹا، تو اتنا ان کا کریں گے، اتنا ان کو کریں گے، ہے نا۔ چلو بسم اللہ الرحمن۔ اب میں ایک بات آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ میں نے کہا کہ اتنے بڑے، میں ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہو تو ایک ایک چیز کا آپ ٹیکس دیتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، دیتے ہو نا، ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں؟ آپ ہندوستان کی حکومت کو ٹیکس دیتے ہو، کوئی شک نہیں۔ کوا کھیرا کا ایک ایک مسلمان ٹیکس دیتا ہے۔ یہ کوا کھیرا ہے کہ کھیڑا مجھے نہیں معلوم، ایک بات بتا دو، یہ ہے کیا؟ کھیڑا؟ ہاں تب ٹھیک ہے۔ میں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور کو، تم کچھ اور کو، کہ نام تک تو آتا نہیں تھا، بھلے آئے تھے بولنے، تو ہم کو نام بتا دو کہ ہے کیا۔ راستہ تو ایسا گنجلک ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہاں سے واپس میرے ساتھ حافظ فیضان صاحب تشریف لائے، بیچارے بڑے بھلے آدمی ہیں، ہمارے بھتیجے بھی ہیں، تو وہاں سے گاڑی پھر ادھر سے ادھر کیچڑ میں نہ جانے کہاں کہاں نکل کے آئے۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر افسوس نہیں۔ علم کی تلاش میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ اجر بھی اتنا ہی دیں گے۔ میرا تو یہ ماننا ہے بھائی، میں جو یہاں آیا ہوں میں علم کی تلاش میں آیا ہوں، کسی سے کوئی بات سنوں گا، اپنی سناؤں گا، دو باتیں پڑھیں گے، پھیلیں گی، اور جو علم کی تلاش میں چلتا ہے وہ تو جنت کے راستے میں چلتا ہے۔ آپ جتنی دور سے گاؤں سے آئے ہو، بڑے الگ الگ گاؤں سے لوگ مجھے دکھ رہے ہیں، بڑے بھلے لوگ دکھ رہے ہیں، دوسرے گاؤں کے بھی لوگ دکھ رہے ہیں یہاں مجھے، تو اتنی دور آئے ہو، اتنی نیت کر لو کہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ کی قسم واپسی تک تم جنت کے راستے میں۔ میری بات نہیں، رسول نے فرمایا من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس جائے وہ اللہ کی طرف سے جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو آپ کس راستے میں ہو؟ آپ جہاں پیر رکھے ہو یہ بھی جنت کی تلاش میں رکھے، آپ جہاں بیٹھے ہو یہاں بھی جنت کی تلاش میں بیٹھے، کتنے نصیب والے ہو آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہو آپ بڑے اچھے، اتنی خوبصورت زمین خریدے ہو، جس طرح آج تک آپ نے مولانا ہاشم صاحب کے ساتھ مل کر دین کا کام کیا ہے، طے کرو انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں گے۔ آپس میں انتشار سے بچیں گے، نہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپس میں انتشار سے بچیں گے، جھگڑے سے بچیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے گرانے سے بچیں گے۔ ہم نے آپ ہی کے بزرگوں سے سنا ہے کہ 99 لوگ چھپر اوپر چڑھائیں، ایک آدمی صرف نیچے کر دے تو چھپر کبھی چڑھتا نہیں ہے۔ یہی حال ہے آپ کے مدرسوں مکتب اور مسجد کا۔ اس مسجد میں اگر ایک گندا آدمی آ جائے، ایک گندا آدمی پورے گاؤں کے ناک میں دم کرتا ہے وہ، لیکن میرا تو ایک صاف کہنا ہے جس مسجد میں ایک دو گندے لوگ آ جائیں گرا کے پیٹ لیا کرو تاکہ دوبارہ وہ گندگی آگے نہ بڑھے۔ میں بہت صاف کہتا ہوں، میں نے کئی جگہ یہ رائے تھی کہ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا وہ 2-3 لوگ بڑے شریر ہیں، میں نے کہا بلا کے مسجد کے باہر اتار کے چپل اور شروع ہو جاؤ، دیکھیں تو اس کو تو بھوت سوار ہے جوتے کا، تم کرتے نہیں علاج۔ ہر مسجد میں ایک آدھ فتین ہوتا ہے، جھگڑیلو بوالی ہوتا ہے، اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے۔ ایک بار آپ نکال کے علاج کر دو، دوبارہ بھوت اس کا بھوت کے بھوت بھاگ جائیں گے وہاں سے، کبھی نہیں آئے گا پلٹ کے، جب آئے گا ٹھیک سے آئے گا۔ ہوتے کچھ شریر آتے ہیں مسجد میں، ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب کہاں گئے، لوٹا کہاں گیا، جھاڑو، ابے تم مسجد آیا ہے کہ سسرال آیا ہے؟ نیچ آدمی، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر لوٹا الٹا ہے تو سیدھا کر دے، اگر لوٹا سیدھا ہے تو الٹا کر دے، اگر نل میں پانی نہیں ہے تو پانی کے نکال کے انتظام کر دے، اگر جھاڑو نہیں لگی تو کہاں جھاڑو لگائے گا؟ اللہ کے گھر میں نا، تو لگا دے۔ کائے کے لیے احسان کر رہا ہے؟ کیوں بوال کر رہا ہے؟ قرآن ٹیڑھی رکھی سیدھی کر دے نا۔ مائک نہیں چل رہا کیوں نہیں چل رہا؟ بیٹری چارج نہیں کیوں نہیں چارج ہے؟ اللہ کے گھر کی بات ہے، تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ 100 روپیہ دیتا ہے مولوی صاحب کو تو بڑی ذمہ داری لے، 100 روپیہ دے رہا ہے۔ جمعہ کے دن جب نماز ختم ہوتی ہے، آپ کے گاؤں کا تو پتہ نہیں، تو وہ ڈبہ ہوتا ہے بہت کھن بجتا ہے، جب وہ جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں لاؤ گنا جائے تو 11.5 روپے نکلتے ہیں کل۔
آپ کیا ہو سکتا ہے زیادہ نکلتے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں. آپ کیا ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی 1000-2000 دے دیتا ہو، الگ بات. ورنہ جو جمعے کا حال ہے وہ بسما میں بھی وہی صحیح بھائی. ہاں بسما میں بھی ایسا نہیں کہ 2-4-10 ہزار ملتے ہو. بہت برا حال ہے مسلمانوں کا. یہ جمعے کے دن بھی جاتے ہیں بالکل فقیر بن کر، غریب بن کر، ان کے بس کا کچھ نہیں ہوتا. بالکل خود جمعے کے دن پھٹے نیچے جاتے ہیں، ٹوٹی چپل، سمٹا تہبند، الٹا کرتا پہن کے چلے آئے، کھٹر پٹر مسجد چلے آئے. بالکل تمیز نہیں کی گئے گا. اچھے خاصے کپڑے پہنے تھے. ایک صاحب کہنے لگے، ہم نے کہا چلو مسجد کے نبی آ رہے. وہ مسجد کے بجائے میں گاؤں گیا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو اتفاق سے مجھے مل گئے. میں نے کہا چلو نماز کا ٹائم، کہہ رہے چلیے آ رہے. اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے تھے. گئے واپس میں نے دیکھا پھٹا لوور بالکل بدبودار اور ایک ٹی شرٹ ڈالے چلے آ رہے. تو میں نے کہا یار کپڑے تو ٹھیک پہنے تھے، کیا ناپاک ہو گئے؟ نہیں تھوڑا سمٹن آ جاتی. ان کے یہاں مسجد میں کپڑوں میں سمٹن آ جاتی. جس انسان کو مسجد میں آنے کے لیے پرانے کپڑے چاہیے، جنت کیا نئے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں سب سے خوبصورت کپڑے پہن کر آنا، سب سے اچھا عطر لگا کے آنا، سب سے سلیقے سے بن کے آنا. قرآن پاک کے 8ویں پارے میں حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب نماز کے لیے آیا کرو تو بن سنور کے آیا کرو. بڑھیا مانگ نکال کے، اچھی سی ٹوپی پہن کے، خوبصورت بن سنور کے، لگے کہ تم آئے ہو. ورنہ جس طرح سٹر پٹر مسلمان نکلتے تو لگتا ہے کہیں سے مزدور نکل رہے. دور سے بدبو آ رہی ہے. ایک تو اتنا وہ سب کنڈیلے رہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی آتی رہتی، دور سے آتی رہتی. اور پھر مزید اور کچھ، تو اللہ ہی خیر کرے. کیا کہا جائے قوم کا؟ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تو یہ بھی نہیں جانتے. بات ختم کرو. میں ایک بات بتا رہا تو اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. لیکن اللہ کی قسم آپ کے مدرسہ فیض العلوم میں اتنے دن نہیں آیا، مجھے نہ آنے کا افسوس ہے. میں نہیں آیا، میں نے غلطی کی، مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا. بالکل سیدھی سی بات. میری بھی ذمہ داری اتنی ہے دین کی جتنی آپ کی. بالکل سیدھی سی بات. ایسا نہیں کہ دین کی ذمہ داری آپ کی ہے، جتنی آپ کی اتنی میری ہے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جس طرح تم ایک ایک چیز پہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہو، پھر جی ایس ٹی دیتے ہو. جی ایس ٹی یعنی گڈس اینڈ سروسز ٹیکس سسٹم ہے. یہ آ رہا تھا تو بڑے پٹاخے پھوڑ کے بتایا گیا تھا کہ بہت سے ٹیکس ختم ہو جائیں گے. ختم کچھ نہیں ہوا، ٹیکس پر ٹیکس لاد دیے گئے. وہ میرا مسئلہ نہیں، حکومت کا مسئلہ، وہ جانوں کا کام جانے. میں اس پر بحث نہیں کرتا. میں ایک بات بتا رہا ہوں، تم ایک ایک چیز پر ٹیکس دیتے ہو. ایک مشین لے، ایک ماچس لے کے آتے ہو، اس پر بھی ٹیکس دے کے آتے ہو. لیکن تم سچ بتاؤ، تم نے اپنے مال کا دین میں 2.5% تو ٹیکس دیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دیا ہوگا. زکات ہی دی ہوگی، یا 100-200 روپے اور دے دیے ہوں گے مدرسے میں، اس سے زیادہ تو نہیں دیا ہوگا. لیکن تم نے دیا ہے. زمین خریدی لاکھوں روپے کی تو دیا ہے. 1,20,000 روپے کی زمین خریدنا معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی جگر والے مسلمان خریدیں گے جن کو آخرت میں اپنے لیے جنت میں گھر بنانا ہے، جن کو اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنانا ہے. بھائی اس زمین پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے گا اور آپ اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے. سچ بتائیے اللہ آپ کو اجر دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ نے بہت بڑا کام کیا اور فخر کیجئے، اور ہو سکے تو اس پر جتنی جلدی عمارت بنا دیجئے. اللہ کے رسول کا گھر بنے، شوق سے بنے. اللہ کا گھر بنے، رسول کا گھر بنے. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات، جشن کی بات ہے. یہ تو جشن والا کام ہے. یہ آج 25 بچوں کے ناظرہ مکمل ہوئے، یہ جشن کی بات ہے. جب آپ جشن کرو گے تو یہ بچے اور آگے بڑھیں گے. ورنہ تم ان کے لیے جشن نہیں مناؤ گے تو یہ بچے کہیں گے یار بیکارے پڑھ لیا، نہ گاؤں والے خوش ہیں نہ ابا ہی خوش ہیں. ارے کم سے کم تم لوگوں نے ان کے لیے اتنا بڑا جلسہ کیا تو اب یہ بچے دل سے تمہیں دعا دیں گے کہ ابا بھی خوش ہیں، بھیا بھی خوش ہیں، گاؤں والے بھی خوش ہیں، آس پڑوس والے بھی خوش ہیں، مولانا صاحب بھی آئے تھے. اس کا مطلب ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تبھی تو ہمت بڑھے گی نا ان کی. تبھی تو مولانا ہاشم صاحب کی ہمت بڑھے گی. ہم نے اگر کچھ کیا تو کم سے کم ساتھ دیا نا آپ نے. حالانکہ آپ نے ساتھ اچھا دیا، ناشتہ اچھا منگایا ہے، کھانا بڑا اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ٹینٹ بھی اچھا ہے، سارا انتظام اچھا ہے. میرے خیال سے وہ پیچھے والے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ پیسہ انہوں نے پورا دیا اور آپ نے ان کو ٹینٹ کے باہر بٹھا دیا، اس لیے وہ بالکل نہیں بلے جائیں. وہ تو صبح آپ کا حساب کریں گے جو کچھ کریں گے. صبح دیکھیں گے، وہ آپ سے ملیں گے کہ ہم صبح بات کریں گے. کوئی بات نہیں، تم بیکار پیچھے بیٹھے، تم اسٹیج پہ بیٹھو آ کے، ٹینشن نہیں لو، ہمارے ساتھ بیٹھو آ کے. ہم بولنے کو نہیں کہیں گے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم آرام سے بیٹھو، بولیں گے ہم ہی، یہ کوئی مولا نہیں، ٹینشن نہیں لو. ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. دھیان سے کھڑے ہوا کرو. اگر کہیں امام صاحب کا وضو نہ رہا تو باقی تمہارے وضو چلا جائے گا. ایک امام کا وضو اگر پہلی رکعت میں ٹوٹ جائے تو مجھے یقین ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 8 کا وضو ٹوٹے گا پیچھے والوں کا. اس لیے امام کے پیچھے سوچ سمجھ کے کھڑے ہوا کرو. کوئی بے لٹب آئے، مسلح اکیلا پڑا، سمجھے ہم ہی بڑے، ہم ہی کھڑے ہو جاؤ. اور مل گیا ہمارے جیسا مولوی تو پیچھے سے آ کے کھڑا کر دے گا، آؤ اللہ اکبر.
کہاں اللہ اکبر، پتہ نہیں ہاتھ آگے جائیں گے کہ پیچھے ہی چلے جائیں گے. اور امام جس کا وضو ٹوٹے گا، جو آگے بڑھا کہ ہمارا پہلے سے ٹوٹا پڑا. امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا جگر پیدا کرو، ورنہ برا نہیں مانو. تو ایک بات کہوں صاف صاف، میں نے کہا کہ تم دین نہیں سیکھے، صاف کہہ رہا ہوں، تم 2 رکعت بھی پڑھانے کے لائق نہیں ہو. سچ بات کہہ رہا ہوں میں. ہو ہمت تو 2 رکعت پڑھا کے دکھاؤ. میں فجر کی 2 رکعت پڑھاؤ، زور اثر ہو سکتا ہے پڑھا لو، کیونکہ اس میں بہرحال عیب چھپے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ کب سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، کب اللہ اکبر کہنا، پتہ ہی نہیں چلے گا، الٹا کہو گے. پیر کانپتے ہیں یار. تم برائی کرتے ہو ان مولویوں کی، تمہیں شرم آنی چاہیے. مولویوں کی برائی کرنا ہے. دنیا میں اس سے بڑا ذلیل کوئی انسان نہیں، کوئی مسلمان نہیں جو اللہ کے نبی کے وارثین کی برائی کرے. کس عالم کی برائی کر رہے ہو؟ قیامت کے دن خدا نخواستہ اس کے کوٹے میں ہی ایک آدمی بچا ہے اور تم بھی اکیلے بچے، تو نہیں جاؤ گے نا. کہے جاؤ گے ہم تو اللہ میں ان کے ساتھ نہیں، ان کو بھیج دو، ہم جہنم چلے جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، ان کی بنی نہیں تھی ہماری دنیا میں. نہیں جانا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان 25 بچوں میں نہ جانے کون بچہ آگے جا کے کتنے بڑے بڑے کام کرے گا. اس سب کا ثواب قیامت تک تمہیں ملے گا. ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن جب اس کے تمام حساب کتاب پورے ہو جائیں گے، تب وہ جب بالکل مایوس ہو چکا ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی، کیا کرے؟ تو اللہ جل شانہ کہیں گے ابھی تمہارے پاس نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، ہم دکھاتے ہیں، جو نہ فرشتوں کو معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم. پھر جو تمہاری نیکیاں کھل کھل کے آئیں گی، تمہیں جنت بھی پہنچائیں گی، جنت کی نعمتیں بھی دلائیں گی انشاءاللہ. تو یہ وہی نیکی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا تم نے کی کہ نہیں کی. بھائی تمہارے ذریعے کسی نے کی تو ساری تم کو بھی تو واپس ملیں گی نا. واپس تم کو بھی تو، تمہارے پتہ نہیں کس باپ دادا نے مسجد بنائی ہوگی، ارے کس نے بنائی کیا پتا، ثواب ان کو بھی تو مل رہا ہوگا نا ان کی قبروں میں. تو بس میرے بھائی، اللہ تم سب کو اچھا رکھے. بڑی مبارکباد کے مستحق ہو. بھلے لوگ، اچھے لوگ، آپس میں جھگڑا نہیں کیا کرو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، زبان کم سے کم کھولا کرو، سیاسی امور میں سمجھداری سے کام لیا کرو، دینی امور میں علماء کی پابندی کیا کرو، دنیاوی امور میں تجربے کار لوگوں سے ملاقات کیا کرو. علم کے لیے اچھے ادارے خود بناؤ، جو اچھے ادارے ہیں ان میں پڑھنے جایا کرو، اپنی اولادوں کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کرو، شادی بیاہ ختنے عقیقے کے میں پیسے برباد کرنے سے خود کو دور کرو. اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے مکان، اچھے راستے، اچھی سڑکیں، اچھے صاف ستھرے گھر بناؤ، مکتب چلاؤ، مدرسے چلاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ. اماں ابا زندہ ہیں، جم کے خدمت کرو. اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے یاروں دوستوں کی خدمت کرو. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کو دیکھو سلام کرو، سلام میں پہل کرو. کوئی تم کو سلام کرے تیز آواز میں جواب دو. ہو سکے مسافہ کرو، ہو سکے معانقہ کرو، ہو سکے تو ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. ہو سکے کہ ایک دوسرے کے پیچھے کسی کی تعریف کیا کرو، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے تمہاری تعریف کر رہے تھے، لوگوں کا دل تم سے بڑا ہو. ہو سکے تو ایک دوسرے کا خیال کیا کرو، کچھ پکایا کرو، دوسرے پڑوسی کے گھر بھیج دیا کرو. اگر کسی غریب کے گھر سے کچھ پکا ہوا آ جائے، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، واپس نہ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. بھائی بڑا اچھا کیا تم اتنی دور لے آئے، اتنی تکلیف کی تم نے. اس کا دل بڑا ہو جائے گا، تمہارے لیے وہ غریب دعا کرے گا. تم تو بڑے اکڑو آدمی ہو، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہو، ہم تو یہ کھاتے ہی نہیں. ارے کتنے ذلیل آدمی، کتنی محبت سے لایا، تم کہتے ہو کھاتے نہیں، بڑے بڑے قابل ہو. کیا جاہلانہ بات ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے دور رہا کرو. بھائی بہنوں کا حق ادا کرو، وراثت کا حق ادا کرو، اور مہر کا اگر قرض باقی ہے تو اسے بھی ادا کرو. بغیر قرضہ لیے دنیا سے چلے جاؤ. اگر قرضہ لیا ہے تو ادائیگی کے لیے وصیت کر کے جاؤ، پورا انتظام کر کے جاؤ، تاکہ کم سے کم جب تم مرو تو ایک اچھے مسلمان بن کے مرو. بے شک انشاءاللہ، ہے نا. باقی گھبراؤ نہیں. طرح طرح کے فتنے و خرافات تمہارے خلاف ہوتے رہتے. ایک بات یاد رکھو، قرآن نے ایک بات کہی 3 پارے میں، اور یہ بات کئی پاروں میں الگ الگ لکھی. وما کرو، یہ ساری دنیا والے دین اور دین کے خلاف چالے چلتے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے رہیں گے. وما کر اللہ، اللہ ان کے خلاف ایک چال کر کے ان کا وجود مٹا دے گا انشاءاللہ. تم کبھی نہیں گھبرانا. تمہارا کون ہے؟ اللہ. اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا. کیوں گھبرات؟ افوض امری اللہ، میں اپنی ساری باتیں اللہ کے لیے کہتا ہوں. وحسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر. کون ہے وہ ذات؟ اس کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تم فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت نبی دیا، جس نبی جیسا دنیا میں نہ کوئی پہلے آیا، نہ قیامت تک کوئی ایسا انسان آئے گا. خوبصورتی میں ان کی مثال نہیں، علم میں ان کی مثال نہیں، تقوی میں ان کی مثال نہیں. گویا کہ ساری دنیا کے انسان ایک طرف اور اللہ کے رسول اکیلے ایک طرف.
اتنا خوبصورت رسول دیا، اس کو قرآن دیا، اس کی سیرت دی، رسول کے مسکرانے کو دین کہا، رسول کے بولنے کو دین کہا، رسول کے چلنے کو دین کہا، رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دین کہا، رسول کی شادی بیاہ کو دین کہا۔ کتنے نصیب والے ہو کہ رسول کے طریقے پہ عمل کرو۔ اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے سے دین پر بھی عمل ہے اور رسول بھی راضی ہے۔ کتنے نصیب والے ہو، اتنی نعمتوں کے بعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو کیا کہا جائے۔ احساس کی بات ہے، رمضان ختم ہو گئے نا، رمضان ختم ہو گئے، کچھ لوگ بہت خوش ہیں۔ ارے بے وقوف آدمی، سحری کی برکتیں چلی گئی، افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت چلی گئی، تراویح کی نعمت چلی گئی، عشر رحمت، عشر مغفرت، عشر آگ سے آزادی چلا گیا۔ ارے گیا کہ نہیں گیا؟ اور سب سے بڑی بات، لیلۃ القدر اب نہیں آئے گی اگلے رمضان تک، چلی گئی۔ لیلۃ الجائزہ چلی گئی، دسیوں ہزار لوگ ایک ایک رات میں اللہ کے یہاں عذاب سے آزاد کیے جاتے تھے، اب ہوگا، اگلے رمضان تک نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت چلی گئی، احساس پیدا کرو اپنے اندر۔ بس میرے بھائی، میں نے بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، گھبرایا نہ کرو، کسی بات میں نہیں گھبرایا کرو۔ میں نے کہا کہ دو لوگ بکواس کر رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اذان سب سے بڑی ہیٹ اسپیچ ہے، ایک صاحب بکواس کر رہے تھے، کرتے رہتے، جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم۔ تو اس میں جو دوسرا تھا وہ بھی وہی سے تھا، بک بک کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، اذان جو ہے نا، اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، مسجد چلے آؤ، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہے؟ چاقو، بلم، کٹا، پستول، بم سب ہے مسجد میں، ہے مسجد میں مار کاٹ سکھائی جاتی ہے۔ یہ جو جاہل احمق بے وقوف آدمی جو کہہ رہا تھا کہ اذان سب سے بڑی ہیٹ اسپیچ ہے، اسے یہی تمیز نہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے۔ اذان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مار کرو، کاٹ کرو، مار ڈالو، بم پھوڑ دو۔ اذان کا مطلب ہے کہ جس رب نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا آ کے اس کے گھر میں شکریہ ادا کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اذان کا مطلب ہے آؤ نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ وہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ نہیں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے یہ، اب کیا کہا جائے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کیا حرج ہے کہ اذان بغیر مائک کے ہو؟ تم سن لو ہماری ایک بات سن لو، اذان مائک میں کیوں ہو رہی ہے آج کے زمانے میں معلوم ہے؟ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے پہلے نہیں ہوتی تھی، ہم نے کہا پہلے تو بہت کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اذان مائک میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اب جہاز، ٹرین، ہیلی کاپٹر اور دیگر ٹرک، ٹرالے، اتنا ہنگامہ اور شور، اس کے بعد یہ تمہارے موبائل کے سسٹم سے اتنی زبردست رڈار اور یہ سب سسٹم نکلتے ہیں، ایک شور سا 24 گھنٹے ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس شور میں آواز کو تھوڑا پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال ہوتا ہے، بس، اور کیا ہے۔ پہلے اس لیے ضرورت نہیں پڑتی تھی، پہلے اتنے شور نہیں ہوتے تھے، اب اس لیے مائک کی ضرورت ہے کہ شور ہوتا ہے، بس، اور کیا وجہ۔ ہماری بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اس لیے ان سب چکروں میں نہ پڑا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تم سب کو اچھا رکھے، تمہارا مدرسہ قیامت تک آباد رہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، پھر جلد کسی وقت آئیں گے، ہمارے آپ کی پھر ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اور ابھی آپ کا آگے جلسہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بڑی صبر سے ہم کو اتنی دیر صبر کے ساتھ سن لیا، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ہماری تمام کوششوں کابشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔